السلام علیکم اینڈ اے ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو. بھائی آج کل جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ خبروں میں بہت زیادہ سنسنی، اور جب خبریں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں بڑی ٹینشن جو ہے وہ چڑھی ہوتی ہے، اینڈ سم ہاؤ ہم بڑی ڈپریشن کا بھی شکار ہوتے چلے جا رہے تھے. کیونکہ میں روز نا عادت ہے نا کیا کروں، میرا بیک گراؤنڈ ہے نیوز کا، تو جب بھی میں کوئی چینل دیکھتی ہوں تو میں اس کا کرنٹ افیئرس کا شو دیکھتی ہوں، اس میں یہ بات ضرور کوئی نہ کوئی حکومتی عہدیدار کر رہا ہوتا ہے کہ جی جو مہنگائی ہے نا وہ کم ہو رہی ہے. تو میں کہتی ہیں ارے یہ کہاں ہو رہی ہے؟ سبزی تو اتنے کی مل رہی ہے. کہیں پہ بھی جائیں مجھے بتائیں، کوئی سبزی سستی ہوئی ہو، کوئی پھل سستا ہوا ہو، کوئی بھی چیز آپ کو نظر آتی نہیں نا، تو اور ٹینشن چڑھنے لگ جاتی. تو پھر میں نے دیکھنا شروع کر دیا ڈرامے. اور پاکستانی ڈراماز میں مطلب اتنے زبردست ڈراماز بن رہے ہیں ابھی بھی. اگر ہم اس کو کمپیئر کریں ہمارے ہمسائے ممالک سے، تو چاہے بہت ہی نارمل سی سٹوری لائن بھی ہونا، لیکن دا وے دے ایگزیکیوٹ ہے، جس طریقے سے اس کو بنایا جاتا ہے، وہ اس کو بہت زیادہ انٹرسٹنگ بنا دیتا ہے. اور آج کل آپ کو پتہ ہے ہم خواتین کا، ویسے بھی خواتین کیا مرد حضرات بھی ایک ڈسکشن میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. وہ ملک کی اکانومی نہیں ہوتی بلکہ وہ ڈراماز ہوتے ہیں جو ان کے فیوریٹ ڈراماز ہوتے ہیں. اب ڈراماز میں آگے کیا ہوگا، کتنی ٹینشن ہو رہی ہے. اور پاکستان میں ایک سمپل سا فارمولا ہے جس سے آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا ڈرامہ کتنا ہٹ ہے. جب اس ڈرامے پہ ریلز بننا شروع ہو جائیں، جب جو کانٹینٹ کریٹرز ہیں وہ اس کی ڈرامے کا کوئی نہ کوئی کیریکٹر پکڑ کے اس کی میمکری کرنا شروع کر دیں، یا جب اس ڈرامے کی میمز بننا شروع ہو جائے، بس ایسا ہونا تو سمجھیں آپ کا ڈرامہ ہٹ ہے. آج بھی میں ایک ایسے ہی ہٹ ڈرامہ جس کا سیکول ہے، اور اگر اسپیسیفکلی کسی ڈرامے کا جو بہت ڈسکس کیا اور اس کے بعد اس کا سیکول آ جائے، تو آپ خود سوچ لیں کہ لوگوں کو اس سے کتنی محبت ہوگی تبھی اس کا سیکول بنانے کے بارے میں بھی بات کی ہو. ایک ایسے ہی سیکول کی آج دو بہت مین کردار، یعنی کہ بیبی باجی کی بہوؤں کی دو مین کردار، دو پروٹیگنسٹ ہمارے ساتھ شو میں ہوں گی. تو ہمارے ساتھ ہماری بہت ہی پیاری اسماء عباس صاحبہ اور ہماری جویریہ موجود ہیں. السلام علیکم، کیا حال ہے؟ صبح بخیر. صبح بخیر جناب. آپ سنائیں، آپ کیسی ہیں؟ اڑتی پھر رہی ہوتی ہیں آپ ہر جگہ. اتنی مشکل سے ہم کتنے عرصے سے کوشش کر رہے تھے کہ ان دو کو ہم اپنے شو میں بلا لیں، لیکن آج کل تو ٹائم نہیں ہے بھائی. آج کل تو بس شوٹ پہ ہی آنے جانے کے ہم آج کل بہت چل رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے. یہ کیونکہ لاہور میں ہوتی ہیں، یہ کام کے لیے کراچی میں آتی ہیں، یہ اب گھر بڑے کم آتی ہیں، یہ امریکہ پھر رہی ہوتی ہیں. یہ کیا چل رہا ہے ویسے؟ میرا سسرال ہے، کیا کروں. ہاں لیکن یہ تو جیسے نیو خان کی بس چل رہی ہو نا، یہ ویسے امریکہ. مجھے حیرت ہوتی کہ جیٹ لیگ بھی لوگوں کو نہیں ہوتا. آبا یہ کام شروع کر دیتے. 18 سال ہو گئے میری شادی کو، اور 18 سال میں 39 ٹائمز گئی ہوں امریکہ. اس سے تو واقف ہوں گے ہمیں بھی. 39 ٹائمز. تو مجھے اب نہیں ہوتا، اب کچھ بھی نہیں ہوتا. تو آپ جو جائیں گے تو 40 دفعہ ہو جائے گا پورا. بس آپ کے جو 50 دفعہ انشاءاللہ ہو جائیں گی، میں اپنے شو پہ اس کو سیلیبریٹ کروں گی کہ یہ 50 دفعہ امریکہ کا چکر لگا چکی ہوئی ہیں اپنے سسرال سے ملنے کے لیے. اچھا مجھے بتایا، یہ بیبی باجی کے بہو میں اب تو بیبی باجی کی نند بھی آ گئی ہیں اور بڑی بہو بھی ہیں، تو مس کریں بیبی باجی کو بیبی باجی کی بہو ہیں. ظاہر ہے وہ آپا کا ایک جو اورا تھا پورے ڈرامے کے اندر، وہ بالکل مس کر رہے ہیں. اس کو کسی طرح سے کمی ان کی پوری کرنے کی کوشش تو کی گئی ہے خواب میں اور فلیش بیکس میں ڈال کر، لیکن بس وہی ہے کہ وہ جس طرح ایک بزرگ گھر میں ہوتا ہے نا اور پھر وہ نہیں ہوتا ہے تو اس کی کمی محسوس ہوتی ہے، تو وہی حالات ہیں. لیکن آپا کی وجہ سے، آنے کی وجہ سے تھوڑا سا اب ذرا چینج آیا ہے. عذرا کو جو ہے وہ کمی محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ عذرا کو کوئی نہ کوئی آڈا لگانے کے لیے عذرا کو اس طرح کمی محسوس ہو رہی ہے کیونکہ وہ عذرا ان سے لڑ جاتی تھی اور وہ بیچاری خاموش ہو جاتی تھی، بس کسمسا کے رہ جاتی تھی. اور اب عذرا کسمس آ رہی ہے کیونکہ یہ آ گئی ہیں، پپو جو ہے وہ آ گئی ہیں. لیکن عذرا کو اب احساس ہو رہا ہے کہ جو ہماری جو ساس تھی وہ بیچاری پھر بھی بہت شریف تھی. وہ تو شریف تھی، لیکن آگے جو ساس کے سسرال والے تھے، آپ نے تو آئی اسی نیت سے ہوں کہ اس کو گراؤں. ہاں ان کا تو کام ہی ہے. سوچ کے آئی تھی. آپ نے وہ شاید دیکھا ہوگا، لاسٹ پرسوں ایپیسوڈ تھا جو میں نے کہا، مطلب یہ بھی دیکھ رہی ہوں نہیں وہ اس میں یہ تھا، میں نے اس کو کہا گھر باز دروازے پہ کہ معصوم شکل بنا، معصوم شکل بنا، یوں کر کے شکل بنائیں گے تو پھر ہم جائیں گے وہاں پر. ہم تو آئی اسی نیت سے کہ ان کا بیڑا غرق کرے. اچھا اس کے لیے اسماء آپا ویسے آپ نے آپ کو پہلے سے مینٹلی پریپیئر کیا تھا؟ کیونکہ ہر کوئی عذرا کو جانتا تھا کہ عذرا کیا چیز ہے. مزے کی بات ہے میں نے یہ دیکھا ہی نہیں، بیبی باجی دیکھا ہی نہیں. آپ نے نہیں دیکھا تھا؟ نہیں دیکھا. تھوڑی چھوٹی چیزیں دیکھتی تھی میں انسٹاگرام پہ، لیکن میں نے یہ نہیں دیکھا کہ میں بیٹھ کے دیکھ رہی ہوں. اور اس کے بعد میں نے یہ جو دوبارہ سترنگی ہوا ہے اس میں مجھے سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا یہ کیا چکر ہے کہ یہ وہاں کیوں آ گئے ہیں، یہ کیا ہوا ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ہوا کیا ہے.
بعد میں پتا چلا کہ ان لوگوں نے الگ سے ایک پلے بنایا تھا لیکن کاسٹ ساری وہی تھی. ہاں وہ بھی میں ہلکا ہلکا دیکھتی تھی کہ مجھے یہ پتا تھا کہ یہ چلاکو ماسی ہے, یہ مجھے پتا تھا. پھر کہانی جب سنائی مجھے کہ یہ ہوگا, ظاہر ہے مجھ سے پہلے جو بھی چیز ہوتی ہے نا ہماری اس انڈسٹری بھی ہوتا ہے کہ کوئی اچھی سی چیز آ رہی ہو نا, جو سب سے پہلے وہ باجی بشرا کو فون کرتے ہیں, سب سے پہلے یہ ہوتا ہے. اس کے بعد جب باجی کہتے ہیں نہیں میں بزی ہوں, مجھے یہاں جانا ہے, مجھے وہاں جانا ہے, پھر وہ میری طرف مڑ کے آتے ہیں. اب میں سوچ رہی ہوں کہ میرے بعد کون سی مڑ کے آئیں گے, کدھر جائیں گے, کیونکہ ان کو ہوتا ہے چلو ایک جیسی ہیں, کچھ تو گزارا ہوگا. باجی کا تو خیر نہیں ہو سکتا لیکن چلو کچھ تھوڑا بہت ہو ہی جائے گا. نہیں بھائی لیکن ماشاءاللہ سے بڑے وہ ٹکر کا ٹیلنٹ جو ہے نا وہ سب بہنوں میں ہے. آپ وہ مقابلہ آپ آف کورس نہیں کر سکتے بیکاز ہر آپ کا الگ اسٹائل ہے, بشرا آپا کا الگ اسٹائل ہے, بٹ ماشاءاللہ سے کیا بہنیں ہونے کی وجہ سے کچھ چیزیں سملر ہیں, بولنا, کمال پروڈکشن آپ کے اماں ابا کی, میں کہتی ہوں کمال پروڈکشن. بیچارے حالانکہ وہ ذرا ایکٹر نہیں تھے دونوں, بالکل نہ امی ایکٹر تھی نہ ابا ایکٹر تھے. پتہ نہیں ہمارے اندر سے ایکٹنگ کہاں سے چل گئی. نہیں وہ ہوں گے, ان کو وہ وسائل یا وہ موقع نہیں ملا ہوگا. امی اچھا گاتی تھی, ابا ڈائریکٹر تھے لیکن ایکٹر کبھی نہیں تھے وہ لوگ بالکل بھی. تو پتہ نہیں ہمارے اندر یہ کہاں سے کیا چیزیں آ گئیں. لیکن یہ کہ مجھ سے کامیڈی میں نہیں کرنا چاہتی, پتہ ہے یہ بہت بڑا راز ہے, میں نہیں کرنا چاہتی کیونکہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی ہم ایک جیسے لگتے ہیں. دیکھیں ہم بہنیں ہیں نا آخر, باڈی لینگویج, ہمارے مذاق, ہمارے جملے, بھی شباہت تو آتی ہے بہن بھائی. دیکھیں نا جب بھی ذرا میں اچھی لگتی ہوں سب کہتے ہیں بشرا آپا لگ رہی ہے. نہیں آپا آپ کی شکل تو نہیں چہرہ, آپ کا فیس بالکل ڈفرینٹ ہے. نہیں لیکن بہت جدیدیا مجھے لوگ, آپ زارا اور آپ کی زیادہ شکل ملتی ہے. سنبل آپا اور جو ہے نا بشرا آپا, یہ تو الٹ ہو گیا سارا, الٹ پلٹ کر دیا سارا کچھ. لیکن جب میں ساڑی پہنوں, جب میں اچھی سی بنوں بیگم صاحب, تو سب کہتے ہیں ہائے بالکل بشرا آپا لگ رہی ہے. اب یہ جو پھپھا ماسی تھی نا یہ میں ہوں, یا وہ غریب عورت جو ہوتی ہے دکھی رونے والی ایک بیچاری, اس میں میں لگتی ہوں کہ یہ میں ہوں. تو وہ میں کامیڈی ڈرتے ہوئے نہیں کرتی کہ باجی سے بہتر تو نہیں کر سکتا, کہیں پٹ جاؤں گی نہ ہی کروں تو اچھا ہے. نہیں پر کیا زبردست, وہی کہتی نا کہ اماں ابا نے بڑا زبردست ٹیلنٹ, پتہ نہیں اب ہوتی ہیں آپ کی اماں تو ان سے پوچھتے کہ آپ کی کیا چیزیں. میری امی تو ہے نا, آپ کو بڑی ان کی معصوم بات بتاؤں, وہ مجھے جب بھی کوئی ڈرامہ انہوں نے میرا دیکھا تو انہوں نے مجھے ایسے ہٹ کے کہا ہاں اچھا تھا, ناک تیرا بڑا موٹا آندہ ہے. میں کہا بھی ابھی ناک موٹا ہے تو آئے گا نا, ہاں منہ بھی بہت بڑا سی. میں کہا بڑا ہی امی منہ بڑا ہے, آپ اس کو مان لیں. آپ ہنستی رہتی تھی لیکن کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ واہ واہ کمال کر دیا. نہیں کوئی نہیں خاص. وہ جو ماں باپ تو اسپیشلی بچوں کی بہت ہی زیادہ تعریفیں کرتے تھے, نہیں لوگوں کے سامنے بھی تعریف کرتے کتنا زبردست. کبھی بھی نہیں کہا کہ واہ آج کمال تم نے کر دیا, یہ بہت اچھا تھا. بشرا آپا کی کرتی تھی تعریف ایسے؟ بشرا آپا کی بھی نہیں, امی کی نہیں عادت تھی, وہ خود اپنی ذات میں انجمن تھی. وہ کہتی ہے ان کو شاید ایسا تھا جیسے ان کو پتہ ہی ہے کہ یہ جو لوگ ٹیلنٹڈ. ہاں گانے کی وہ سنبل باجی کی بہت تعریف کرتی, گانے کی. ہماری کھانے کی بھی وہ اتنی کوئی تعریف نہیں کرتی تھی لیکن گانے کی ان کی بہت تعریف. اور وہی سنبل آپا نے جو ہے نا وہ جو مین پرائم نیوز میں گانا ہی نہیں گایا, انہوں نے اب گانا ان میں شروع کیا تھا. بس لیکن وہ سب سے اچھا گاتی, سب سے نو ڈاؤٹ. اچھا ان کی یہ بھی بات تھی کہ جب جیسے کہ اگر یہاں آتی اور ہمارا کوئی اس طرح کی چیز ہٹ ہوتی تو وہ یہ کہتی بتا نا سکھائی کس نے. کیونکہ اصل میں ہمارے گھر میں کامیڈین جو ہے وہ سنبل باجی. ایسی ایسی بات, ایسی ایسی مزے کی چیزیں, وہ ہر ایک کا نام رکھا ہوا تھا, ہر ایک کے وہ کوئی نہ کوئی بار میں چلا جاتا تھا اس کی نقلیں اتارتی تھی. ان سے ہی واقعی ان کو دیکھ دیکھ کے شاید ہمارے اندر بھی آ گیا, اور سب سے بڑی کامیڈین وہ تھی. وہ مجھے بتائیں جب آپ واقعی کردار ادا کر رہی تو اپنے گھر سے کتنی انسپریشن لیتی ہیں پھر ایسے لوگ؟ گھر میں یہ ہوتا ہے کہ جس سے میرے بچے ہیں رونے والا تو وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں. میری بیٹی رو رہی ہوگی, ہم نہیں دیکھ رہے, دیکھتی نہیں. ہاں کامیڈی کو دیکھ کے میری بیٹی کہتی ہے اماں آئی ایم پراؤڈ آف یو کر کے تو وہ چلی جاتی ہے, لیکن وہ بیٹھ کے نہیں دیکھتی کہ کچھ. میں نے کہا کچھ سیکھ لو, جیسے میرا ایک بڑا سیریس پلے آج کل چل رہا ہے, اس کو دیکھتی ہے وہ ہنستی ہے, ہاں 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 کرتی ہے. میں نے کہا وہ دیکھو نا تم ذرا. نہیں میں نہیں دیکھتی بہن, آپ روتی بہت ہے, بہن روتی بہت ہو تم, میں نہیں تم دیکھی روتے ہوئے دیکھ سکتی. میں کہ یار کوئی اچھی چیز بھی دیکھ لیا کرو کہ میں کوئی ایکسپریس, مجھے پتا ہے کہ آپ کو سب آتا ہے لیکن مجھے نہیں دیکھنا. تو یہ کامیڈی وغیرہ وہ دیکھ لیتے ہیں ذرا ذرا سا, ان کو وہ دیکھ رہی ہے. بلکہ اس کی اماں جو ہے ساس اسد کی امی, وہ روز لگا کے بیٹھی ہوتی ہیں کہ ہم نے تو بھئی یہ دیکھنا ہے بیبی. بچے تو پچھلے سیزن میں کہتے تھے نا کہ ماما بابا کے ساتھ اچھا نہیں کر رہی ہیں آپ, اس دفعہ کہہ رہے ہیں بابا آپ اس میں اچھے نہیں ہیں اب. اور کل وہ جو ایک سین چلا ہے پرسوں مدیہ کا اور سعود کا نا, جس میں وہ جو میں خیال دیکھ رہی ہوں تو مجھے خیال آ رہا ہے کہ وہ یوں کر کے مارتے جنت کری. یہ یوزلیس سین تھا بابا, اس کی ضرورت نہیں تھی.
क्यूट, उसके दिल को कुछ सऊद क्या कह रहे, पता नहीं क्यों डाल दिया इन्होंने। मैंने सऊद को देखा, मैंने कहा है आपने सीन शूट किया तो क्यों नहीं डालेंगे वो। अब वो बच्ची के सामने कुछ समझ नहीं आया, कह रहे पता नहीं क्यों डाल दिया। मैंने कहा शुक्र करें बच्चों ने आपके फिल्मी गाने लगा के नहीं देखे। ये क्या करती है, ये इतनी तेज है, वो जो ग्रुप बना हुआ है ना देवबाजी का, उसमें साउथ के गाने डाल देती है। अब वो बेचारा मुंह छुपाए फिरते कि ये क्या, फिर कहते नहीं देखो ना यूं था, ऐसे एक्सप्लेनेशंस दे रहे थे, ये थे वो थे। अगले दिन मैंने कहा साउथ मैंने आपका एक अजीब सा गाना भी देखा, कौन सा देख लिया अब आपने? ये ना अच्छा, आज सब डालते हैं, मैंने डालती हूँ। आजकल मैंने एक पेज लाइक किया और मेरी टीम ने पेज लाइक किया, विच इज फिल्मेजिया उसका नाम है, जो चैनल भी आता है। तो चैनल था, बड़ा अच्छा चैनल था। उसमें बड़ा अच्छे कुछ साउथ भाई की क्लिप्स आ रहे हैं। मैं टीम को बता दूं कि एक्साइटमेंट इतनी थी मेरे जो कान के आई फिर वो बाहर आ गई है। अच्छा मैं टीम को बता दो ना, ये ना मुझे बाद में ब्रेक का पता है, मुझे पता नहीं चले। अच्छा आपसे लास्ट टाइम जब जवेरिया आई थी तो जवेरिया ने बताया था कि जो अजरा बाजी का कैरेक्टर था, ये जवेरिया ने कहाँ से इंस्पिरेशन ली? मेरी दोस्त की भाभी थी, और वो जो जगह भी थी जहाँ पे नोट करी थी वो एक फ्यूनरल था। हाँ। So, अब मुझे बताइए जो अब अजरा बाजी को आपने चेंज किया है तो उसकी इंस्पिरेशन कहाँ से जवेरिया ली है? वो उसकी इंस्पिरेशन नहीं ली, अब एक्टिंग कर रही पता है। क्या ये नहीं किया, ये बनावट की है इसने, जो कोशिश की है, कोशिश कर रही हूँ ना, अंदर से वही है। हाँ अभी आप देखिएगा आगे आगे अंदर से वही है, रोकती है अपने आप को कि मैं ना वो बनूं कि वो वाली बाहर, लेकिन वो फिर आज आएगी ना, फिर ऐसी आएगी कि क्या आएगी। हाँ, उसका तो और सब उसमें कुछ थोड़ा है। सा ये भी दिखाया कि शुरू में वो जो चेंज हुआ है तो वो बहुत मतलब अच्छी भी नहीं लग रही, और सर पे दुपट्टे ले लिए, और उसके बाद फिर वो जब ये इनकी बेटी आई है और वो आंखों का लाइनर भी चेंज किया है ना। हाँ, वो अब नीचे हाँ, आ गया है। वो क्योंकि बेबी बाजी लगाती थी ना ऐसे, हाँ। काजल लगाती थी ना वो, तो उनके जैसे लगा रही हूँ ना मैं, दुपट्टा भी उनके जैसा रख रही हूँ। तो वो दिखाया ऐसे कि फिर जब वो आएगी और उसको दिखाया कि अच्छा, ताकि थोड़ी सी हमदर्दी भी आए ना अजरा के लोगों के दिल में, कि जाहिर है कि ओ यार ये तो ना जो शुरू के एपिसोड थे बड़े इमोशनल और बड़े अच्छे थे, मुझे बड़े अच्छे लगे जब वो घर वापस आते हैं। ड्रामा तो पिछली दफा भी बहुत इमोशनल था, सिर्फ मैं ही एक चिचोरापन कर रही थी उसमें। नहीं, लेकिन वो वाहिद एक ऐसा नेगेटिव कैरेक्टर था जिससे लोग प्यार करते थे, जिससे लोग हमदर्दी रखते थे, तो वो लोग उसको बड़ा एंजॉय करते थे। क्योंकि उसकी वजह ये थी कि वो जितनी भी बातों पे लड़े, बात वो सही करती थी। अगर वो ये कहती थी कि भाई मेरा मियाँ बड़ा है, सब कुछ वो संभाल रहा है, और छोटे नौकरी कर रहे हैं या दूसरे कोई काम कर रहा है, तो फिर घर में तो वो भी बराबर का हिस्सा देना पैसों में। हाँ। तो खाली यही क्यों खर्चा उठाए, वो सही कहती थी। वो अगर अपने शौहर को कहती थी कि भाई कब तक अपने बहन भाइयों के लिए करोगे, अपनी औलाद के लिए भी करो, वो भी सही कहती थी। अगर वो ये कहती थी कि भाई अच्छे इलाके में घर लो, बच्चों के रिश्ते अच्छे आएंगे, वो भी सही कहती थी। बस कहने का अंदाज जरा और तरह का था। नहीं, क्योंकि वो सही, क्योंकि वो बदनाम है ना, झगड़ालू है, तो उसकी असली सही बात को भी कोई नहीं तस्लीम करता। अच्छा मुझे वैसे ये बताएं, जवेरिया तो ऑफ कोर्स ये कर रही थी, पूरा कैरेक्टर लेके चल रही थी, फिर उसके बाद उन्होंने इसका सीक्वल भी बनाया। सब आपको किस चीज़ से इंस्पायर किया कि आपने स्क्रिप्ट को देखा और आपने हाँ कर दी? वो इसलिए कि इस औरत के शेड्स हैं, ये मैंने डायरेक्टर थे, हमारे डायरेक्टर तहसीन है, बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं, वो समझदार बात को। अच्छा कुछ डायरेक्टर होते हैं जो सुन के ना उसको तवज्जो नहीं देते, लेकिन वो बात को सुन के समझते हैं कि हाँ ये बात ठीक कर रही है। जवेरिया ने कोई मशवरा दिया तो वो सोचते हैं हाँ ये कर लेना चाहिए, मैं कोई बात कहूँ तो वो सोचते हैं हाँ कर लेना चाहिए। तो मैंने बैठ के डिस्कस किया था, उन्होंने मुझे जब कहानी सुनाई तो मैंने ये जो शुरू में जो आपने भी फतोमासी देखी है, क्योंकि फिर उसमें देखिए ना क्या वेरिएशन है। अगर मैं इनके घर जाके फिर मैं मेम बन जाऊंगी ना, अगले जाके मैं यूँ हो गई हूँ कि मैं कपड़े दिलाए इन्होंने, खरीदवाए, तो फिर मैं बड़े यूँ फैशन फूशन सब करती। वो इतने रियल कैरेक्टर है, वो कपड़ों से भी, वो दुपट्टे की चुन्नट से, मेकअप से भी सब बदल गया ना। अगर वो ना होता, अगर ये सब, तो मुझे इसमें मजा आया कि यार अब जो तीसरा इसमें शेड आएगा वो भी एक और शेड है, उसका भी हमने सोचा कि उसका क्या गेटअप होगा, और उसका ये करेंगे आगे जाकर, तो वो उसमें मुझे वेरिएशन नजर आई। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर डायरेक्टर आपके साथ फ्लेक्सिबल ना हो ना तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि शुरू में जब मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ा था तो वो एक नेगेटिव कैरेक्टर था बाकायदा, इरिटेटिंग नहीं होता जो। लेकिन जिस तरह मैंने उसको किया, उसने पहले कहा कि उससे प्यार हो गया, हंसी आ रही है, मजा आ रहा है, ऐसे ही करना, ऐसे ही करना। बातें आपस में लगा जाते हैं ना, क्योंकि हमारा दिल करता है कि हम और मजे का करें, और मजे का करें, कुछ और हो, अपने पास से इम्प्रोवाइजेशन करते हैं। अच्छा देखिए, समीना आपा की पर्सनालिटी और थी, और अस्मा आपा की पर्सनालिटी भी एग्जैक्टली, और अस्मा भी इज लाइक वेरी लाइवली, और वो फिल बदीर जिनको चीजें आती ना तो वो है। तो ये एनर्जी कितना वैसे मैटर करती है, कितना मजा आता है? नहीं, क्योंकि यही तो था ना कि आपा जो हैं वो क्योंकि बड़ी थी घर की, तो उनको ये था कि बस झगड़ा बढ़े ना, ठीक है। लेकिन ये भी जो है ना, ये अभी
ये भी कोई खुल के कुछ नहीं कर रही हैं, ये भी अभी दबे दबे ही ये प्लान करती हैं, प्लान करके करती हैं। हम लोग की जो होती थी ना लड़ाइयाँ या झगड़े, वो प्लानिंग नहीं होती थी हमारी। सचमुच घर में ऐसा ना, ये तो प्लानिंग हो रही है तो। लेकिन नहीं, जब अब दो एक ऐसे आर्टिस्ट की एनर्जी, मतलब जवेरिया भी मतलब इतनी फुल ऑफ लाइव है लाइक, और फिर अस्मा पर भी ऐसी, तो आप लोगों ने जाहिर है वो एक्शन का रिएक्शन होता है ना, फिर वो ज्यादा मजा आता है ना लड़ने का। क्योंकि पहले कोई सोचते हैं फरहत थोड़ा सा थी मेरे साथ, फरहत करती थी, तूबा जो कैरेक्टर करती, उसकी थोड़ी होती थी मेरी लड़ाई की, वो हार जाती थी क्योंकि वो दिखाया यही था ना कि अभी एज उसकी वो कम है, राइटर को आप लोगों के डायलॉग्स लिखने में ज्यादा प्रॉब्लम हुई, या फिर आप लोग अभी खुद से भी आप लोगों ने बोले? नहीं, मैं तो खुद से बहुत बोलती हूँ, हम खुद बहुत कुछ डालते हैं क्योंकि उसके बगैर हमें खुद को मजा नहीं आ रहा होता। हाँ, ये कर रहे थे, ये एग्जैक्टली तो ऐसे कल एक सीन कर रहे थे, तो मैंने अपने डायरेक्टर तहसीन को बोला कि तहसीन मुझे तो सीन याद नहीं हो रहा यार, मुझे बताते रहना। तहसीन ने कहा हाँ ठीक है ठीक है। वो एक इसमें हमारी मासी है, उसके साथ सीन था। अच्छा जब सीन किया ना, जब सीन खत्म कहता है भाभी आप तो कहती याद नहीं हो रहा, आप तो ज्यादा ही बोल दिया। अच्छा वो कट ही नहीं करता ना, फिर उसको मजे लग जाते हैं, वो कट ही नहीं करता, फिर बोलते तहसीन कट कर दो, हम कितना हम बोले, दिल की भी बड़ा सारी ये जिंदगी करते थे, ये जिंदगी में भी यही था। सीन तो खत्म हो चुका है, एक्स्ट्रा कोई 1.5 पेज बढ़ गया आगे। कितना मुश्किल। अच्छा मुझे आप दोनों बताएं, आप लोग कोई भी ड्रामा साइन करते हुए स्क्रिप्ट देखती हैं, उसके डायरेक्टर को देखती हैं, या फिर ये देखती कि कौन से चैनल पे वो ड्रामा लगेगा? बताएंगे आप पहले। देखिए मैं तो, मेरा तो एक ये है कि कम से कम चैनल का मुझे कोई इशू नहीं है, और मुझे ये भी इशू नहीं है कि कौन आर्टिस्ट साथ में है। मेरा अपना कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, बस सबसे पहले यही होता है, एक कैरेक्टर अच्छा हो और उसके बाद डायरेक्टर अच्छा हो, और स्क्रिप्ट तो जाहिर है वो कैरेक्टर के हिसाब से ही होता है। और तीसरी चीज़ फिर ये होती है कि अगर कैरेक्टर और डायरेक्टर दोनों ही अच्छे हैं तो फिर आपको कोई वो नहीं होता कि कोई आपको कमी नहीं रहती, फिर वो किसी भी चैनल पे चल जाए। जो अच्छी चीज़ होती है वो नज़रों में आ ही जाती है, उसका आप वो नहीं कर सकते, उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है। अब आपने कोई अच्छी चीज़ कर ली है ना, तो वो सोशल मीडिया पे फ़ौरन लोग डाल देते हैं और फौरन वायरल होती है। हाँ, लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि मजबूरन कोई भी काम नहीं है और आपको करना पड़ रहा है, जैसे कोविड के हालात में था, उस वक्त तो खैर मैं इतना करती भी नहीं थी काम, तो मैंने पहला बिग बैंग का ही किया था 20 साल के बाद, वरना मैं अपना ही कर रही थी, वो जो नंद किया था। तो मेरे ख्याल से अगर मेरे साथ ऐसा हो कि कोई काम नहीं हो और कैरेक्टर भी मेरी मर्जी का कोई इतना अच्छा नहीं हो, तो मैं फिर ये देखती हूँ कि पैसे अच्छे होने चाहिए, कम से कम कुछ तो हो ना। और साल में वैसे कितने जवेरिया प्रोजेक्ट्स करने में यकीन रखती हैं कि साल में कितने प्रोजेक्ट करने? 2 होने चाहिए। असफा आप क्या इंस्पायर होकर स्क्रिप्ट साइन करती हैं? स्क्रिप्ट तो अब जैसे हो रहे हैं वो हमें पता ही है, वो तो बहुत दिल दुखता है जब भी स्क्रिप्ट देखो, उसमें पता होता है कि मैंने कितने सालों से स्क्रिप्ट नहीं लिया ही नहीं। कहानी सुन लेती हूँ, हाँ जी जैसे इसकी भी मैंने कहानी हाँ जी बताई, ये है ये, क्योंकि मुझे पता है कि क्या स्क्रिप्ट होगा, उसमें यही कुछ होगा जो हम रोज़ बातें करते, कोई ऐसी बात नहीं होगी। बहुत सालों के सिर्फ 1-2 राइटर्स हैं जिनके मैं स्क्रिप्ट पढ़ना चाहती हूँ और याद करना चाहती हूँ। उसके अलावा मेरे लिए सब ऐसे ही होता है, बस ठीक है हम जोड़ लेंगे खुद ही। और कई दफ़ा बहुत हो जाता है, फाउल प्ले भी हो जाता है, बड़े बड़े ड्रामे भी कर देती हूँ और खुद शर्मिंदा हो रही थी, यार ये मैंने क्या खच मारी है। लेकिन पता नहीं वो डायरेक्टर की अच्छा डायरेक्टर हो या पता नहीं कैसे मैं 2-3 चीज़ें कर गई, लेकिन मुझे उसमें मज़ा बिल्कुल नहीं आया, और फिर वो आपकी जान का अजाब बन जाता है, वो ख़त्म ही नहीं होता क्योंकि आपको मज़ा नहीं आ रहा होता। हाँ, फिर वो आपको वाकई लगता है कि बहुत लंबा हो गया, क्या मुसीबत है। और शुक्र है कि उसमें मैं गरीब गुरु बनती, तो मेकअप भी नहीं होता, तैयारी भी नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो शुक्र है अब वो ख़त्म हो गया। अब जो है ना, मैं पक्का मैंने सोच लिया कि डायरेक्टर कम अज़ कम डायरेक्टर, और स्क्रिप्ट में तो जैसे हैं वैसे ही हैं, लेकिन डायरेक्टर और थोड़ी सी प्रोडक्शन देखनी चाहिए, क्योंकि स्क्रिप्ट तो ऐसे ही आ रहे हैं। और चैनल को देखती हैं आप? नहीं, हमारे 2-3 चैनल ही हैं, उस पर ही ज़्यादा काम होता है, मुझे उन्हीं पे आता है, तो मुझे इससे भी फर्क नहीं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, अगर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी छोटे चैनल पे हम काम नहीं करेंगे या उस चैनल की रेटिंग इतनी अच्छी नहीं है, बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अच्छे आर्टिस्ट हैं तो आपको इस चीज़ की फिक्र नहीं होनी चाहिए कि हम प्राइम टाइम पे आ रहे हैं, हम अच्छे चैनल पे आ रहे हैं। देखिए, अगर छोटे चैनल्स पे काम नहीं करेंगे तो चैनल ग्रो कैसे करेंगे, फिर लोग कैसे ग्रो करेंगे। अच्छा जी, मुझे ब्रेक भी लेनी, क्योंकि ब्रेक शो को ग्रो करने के लिए बहुत अच्छी है। एक छोटी सी ब्रेक ले, ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मजा आएगा।
आफ्टर द ब्रेक आप देख रहे हैं सुबह का समय मदीहा के साथ। मेरे साथ हमारी बहुत ही प्यारी जवेरिया और अस्मा आपा यहाँ पर मौजूद हैं और हम आ गए हैं अपनी कॉफ़ी टेबल पर। आपको पता है कि कॉफ़ी टेबल पे हम जो कहते हैं कॉफ़ी होती है और कॉफ़ी के साथ एक ओथ लिया जाता है, उसमें कहा जाता है कि हम जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मुझे तो ख्वाब में आया था कि सच नहीं बोलना लेकिन बिल्कुल इतने ड्रोने नहीं सवाल नहीं बिल्कुल ऐसे ड्रोने डरावने वो पंजाबी वाला ड्रोने ड्रोने हाँ ऐसी सवाल नहीं पूछ जाएंगे। ठीक है, हाँ ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहूँगी कि अब माशी से आप लोगों ने अपनी फील्ड में इतना काम भी कर लिया है, आप एक पर्सनल भी एक तजर्बा है, एक प्रोफेशनल भी तजर्बा है, तो इन दोनों को देखते हुए वक्त के साथ साथ आपने अपने मिजाज में क्या बड़ी तब्दीली महसूस की है? यानी कि आपको फील हुआ कि शायद मैं तो ऐसी नहीं थी बट अब मैं हो गई हूँ। आप बता रही हैं? आप बताएं, मैं सोच लूँ। मेरे साथ तो ये हुआ है कुछ पिछले 4-5 साल हो गए इस बात को कि पहले मैं बहुत घूमती थी, कमेटियों के डिनर्स, ये वो, बहुत दोस्तों के साथ इधर उधर हर वक्त। अब मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम हो गई है कि 2000 लोग भी बैठे हो ना और सब मुझसे बात कर रहे हैं लेकिन उनमें कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जिसमें डेप्थ हो। मेरा घबराहट शुरू हो जाती है। मैं कहती हूँ मैं अपना टाइम ज़ाया कर रही हूँ, ये कौन लोग हैं, ये खाली बर्तन बज रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जिससे आपको कुछ फ़ायदा हो, उस बात को आप अपनी ज़िंदगी में अपना लें। अब मुझसे ना ऐसे लोगों के बीच में नहीं बैठा जाता और उसमें मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं कि अब मुझे लगता है कि यार मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं ये टाइम अपने बच्चों के साथ ना बैठ जाऊं, अपने हस्बैंड के साथ ना बैठ जाऊं। एक डिनर में मैं जवेरिया हमारी कॉर्पोरेट की दोस्त है समरी नुमान, हम वहाँ पे थे और वहाँ पे सिर्फ ऐसी चीजें होती शोशा वाली और मैं और जवेरिया हम लोग कोने बैठे हुए थे क्योंकि हमने कहा यार हम तो है ही नहीं, हम इस दुनिया के नहीं है। अवजार 3 खवातीन यार मीडिया से हटके भी अगर आप देखें ना, क्योंकि मेरी जो कमेटियां हैं वो मीडिया के वो नहीं थी। खैर अब जो है वो तो मैंने बहुत सिलेक्शन कर ली है कि जी बच्चों के जो दोस्त हैं उनकी अम्मा से भी कमेटी डाली है ताकि एक अच्छा उनके साथ वो वाली जो स्कूल वाली है वो तो जबरदस्त हैं, बहुत अच्छी हैं वो तो। उसमें तो आपको जाहिर है बच्चों के बारे में बात करते हैं, 10 चीजें होती हैं। इसके अलावा बाहर थी ना, लेकिन वो शोबिस के लोग नहीं थे लेकिन किसी तरह रिलेट कर रहे थे शोबिस से, उनका कोई दूसरा उनका वो था प्रोफेशन। और इसके अलावा भी जो मेरे पुराने दोस्त हैं या नए दोस्त हैं जिनके साथ मैं बैठा करती थी उठा कर, अब ना मुझे लगता है कि मैं अपना टाइम ज़ाया कर रही हूँ, अब कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर आप कहीं से कोई चीज़ लेके ना उठें। आप किसी महफिल में जाते हैं, किसी मिलाद की महफिल में, किसी दर्स की महफिल में जाते हैं, तो आप जब वहाँ से आते हैं और आप सोचते हैं तो आपको 3-4 चीज़ें ऐसी रिमाइंड होती है कि जो आप कहते हैं कि यार ये अपनी लाइफ में करनी है हमें। तो इसी तरह जब आप किसी नॉर्मल महफिल में बैठते हैं दोस्तों के साथ या किसी के साथ, तो वहाँ पे भी आपको कोई ऐसी चीज़ मिलनी चाहिए कि जो आपकी लाइफ को थोड़ा सा तो चेंज करे ना। इसी तरह एक सऊद के दोस्त आए थे घर पे, मैं उनका नाम याद नहीं है, एक दफ़ा आए थे, मैं उनके साथ शायद 10 मिनट बैठी होंगी। मैंने इतनी सारी चीज़ें सीखी उनसे और इतनी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने की। उस 10 मिनट में 5-6 चीज़ें मैंने अपना ली उनकी। तो मुझे ना उस दिन से एहसास हुआ कि यार ऐसे लोगों के साथ हम क्यों नहीं बैठते। कहते हैं ना कि सोबत अच्छी होनी चाहिए और आप अच्छे लोगों के साथ बैठें, पढ़े लिखे लोगों के साथ बैठें तो आप चेंज हो जाते हो। यानी कि जो बहुत सोशल थी अब उनको लगता है एंटी सोशल होगी क्योंकि वो कहते हैं क्वालिटी टाइम होना चाहिए लोगों के साथ और क्वालिटी के लोग। इससे बेहतर है आप अपनी फैमिली को टाइम दें। हाँ, आपको अस्मा पर? मैं तो बहुत बड़ी हूँ ना, ये तो बहुत छोटी है अभी तो मेरी तो ज़िंदगी बहुत सारा काम भी नहीं किया और बिल्कुल घरेलू लाइफ थी और मैं बहुत ज़्यादा चुलबुली थी, शदीद शौक थी मैं। और मैं जब भी कहीं बाहर जाती थी, काम नहीं भी करती थी मुल्क से बाहर, तो मैं एक और ही चीज़ होती थी वहाँ जाकर, चैन से नहीं मुझे बैठना होता था। मैं चाहती थी मुझे आप कार्ड दे दें और मैं गई। और बुशरापा मुझे लेके बहुत घूमी है, बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरी वो अंदर से ख़त्म नहीं होती थी चीज़, एनर्जी। अब वो ठंडी पड़ गई है, अब मुझे वो मज़ा नहीं आता कि कोई एक्साइटमेंट अब ख़त्म हो गई चीज़ों की। वो उसकी वजूहत बहुत ज़्यादा हैं। मेरी बाजी की वजह है, मेरे अम्मी अब्बू की वजह है, वो उसकी वजह से ना अब ज़िंदगी ना बहुत और तरह की प्रैक्टिकल हो गई है। काम और बस अपने बच्चे और घर। और मेरा एक बहुत छोटा सा ग्रुप है फ्रेंड्स का जो बिस से बाहर लाहौर में, मैं उनके साथ जाती हूँ तो बस मुझे एनर्जी लगती है और मुझे लगता है शायद मेरा वो नाप निकल आया, लेकिन इसके अलावा नहीं। अब वो एक्साइटमेंट ज़िंदगी की ख़त्म होगी। अब हम जाते हैं मैं और बाजी टूर पे,
بازاروں میں جاتے ہیں, اتنی شاپنگ کا شوق تھا, چیزوں کا شوق تھا, وہ ختم ہو گیا. اب جا کے سوچتے کیا کرنا ہے, بہت کچھ لے لیا, ہر چیز تو ہے, کیا کرنی ہے, چھوڑو پرے. تو اس کی تو ماشاءاللہ ابھی زندگی شروع ہوئی بھی, ابھی بہت ٹائم ہے, تو ہم بور ہو گئے ہیں اپنے چیزوں سے, لیکن پھر بھی گلف ضرور جاتی ہوں. لیکن میں اپنے بچوں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. بچوں کے ساتھ بیٹھ جائیں 1-2 گھنٹے, بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں, میں سب سے کہتی ہوں بس صحیح کہہ رہے ہیں, ہم نے تو کبھی ایسا سوچا ہی نہیں. یہ بہت ہوتا ہے ہمارے بچے ساتھ, بہت اب سمجھدار بچے سکھا رہے ہیں ہمیں, کیونکہ بچے کریٹیکل تھنکنگ کرتے ہیں نا, اب ان کو بہت sensitive ہے. انکریج کیا میری جاتا ہے. بیٹی زارا جو ہے وہ سارا وقت ایک لیکچر کی کتاب کھلی ہوتی میرے لیے. اسکن کیئر کریں, اپنے آپ کو خوش رکھیں, آپ اپنے آپ کو دیکھیں, آپ نے اپنے آپ کو یہ کرنا ہے, آپ یہ کریں گی. اچھا وہ تو اتنا زیادہ کرتی ہے کہ مجھے بالکل اس نے لڑکی بنا دیا ہے نا, کہ مطلب اماں جو ہے یوں کریں بس ہر وقت لا 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 لا. پھر میں کہتی ہوں بیٹا میں نے کیوں, آپ یہ کیوں کہتی ہیں, کہ مت کہیں. اس کا دل کرتا ہے کہ میں ہر وقت یوں کر کے پھروں. میری بیٹی تو بالکل ڈفرینٹ ہے نا مجھ سے, وہ مجھے کہتی ماما آپ بہت فینسی ہیں. آئے میرے اللہ. وہ کلر بھی ایسے پہنے گی, بہت پیسٹل کلرز, اس کو کوئی شوق نہیں ہے کہ وہ اتنی چوڑیاں چڑھا لے, بندے چڑھا لے, ہمارے تو بالکل ایسی نہیں ہے, اور وہ بالکل ہی ڈفرینٹ ہے مجھ سے. وہ ہنستی ہے, وہ کہتے ہیں آپ لوگ اتنے ڈراماٹک کیوں ہو جاتے ہیں. ہاں میں جیسے جاتی ہوں ان میں بھی جینس, بیٹا آپ کی جینس میں بھی جنت پھڑکیں گی جینس, کیونکہ آپ کے اندر آئی ہیں آپ کے والد سے اور آپ کی اماں سے. جیسے اب یہ ہے کہ زارا جو ہے وہ نہیں اس طرح سے تیار ہوتی زور سے, اور وہ مجھے اکثر کہتی ہے اماں نہیں پلیز یہ آپ کر سکتی ہیں, اور آپ کیری کر سکتی, میں نہیں کر سکتی. کئی چیزیں مجھے کہتی نہیں 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 میں کیا ہے, یہ تو بڑا میں پہن لوں گی. کہتی آپ پہن سکتی, یار میں نہیں کر سکتی. تو ہم لوگ, میرے اندر وہ چیز اب ذرا مدھم سی ہو گئی ہے. آج زندگی میں آپ کو کب محسوس ہوا کہ میں اپنے لیے کافی ہوں, مجھے اپنے آپ کو خود ہی سنبھالنا ہے؟ بہت زندگی میں سے مشکل حالات آتے ہیں. مشکل حالات تو ظاہر ہے بچپن سے ہی دیکھتا ہے انسان, آپ کی فیملی میں, پھر شادی کے بعد بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. کبھی بھی انسان کا, جو بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو کہ ایک ہی طریقے سے چل رہے ہوں گے, گراف اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ سعود بلکہ مجھے کہتے ہیں کہ یار تم کس قسم کی عورت, کبھی بہت پریشانی ہوتی ہے نا, کس قسم کی عورت ہو, تمہارا روٹین وہی ہے, اسی طرح کھا رہی ہو, اسی طرح ٹی وی, اسی طرح انجوائے. میں کہتی ہوں کہ بھائی اگر آپ کے پاس کوئی مشکل آتی ہے تو اللہ کی طرف سے آتی ہے نا, تو خوشی دیتا ہے تو وہ غم بھی دے سکتا ہے, تکلیف بھی دے سکتا ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب میری طرف کوئی تکلیف آتی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید میرے اوپر نگاہ کرم ہوئی ہے اللہ کی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید میں تھوڑا سا دور جا رہی ہوں, تو کہہ رہے ہیں واپس آ جاؤ, کیونکہ آپ مشکل وقت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو مجھے ان چیزوں سے بہت زیادہ وہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مصیبت آئی ہے تو ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ اللہ میاں, آپ نے دیا یہ ہمیں یہ لیکن پریشانی. کبھی صاحب نے کہا نہیں میں خود ہی کر لوں گی اس کو ڈیل. ہاں میں ہمیشہ خود ہی کر لیتی ہوں. میں کبھی اپنی پرابلمس, جتنے 18 سال گزر گئے الحمدللہ شادی کو بھی, تو اس میں بھی یہی ہوا ہے کہ اگر کوئی بھی اونچ نیچ ہوئی ہے تو میرے ماں باپ کو, میرے بہن بھائیوں کو, کسی کو کچھ نہیں پتا. میں کبھی کسی سے کچھ نہیں کہتی, میں خود ہی کر لیتی ہوں. اور دوسری چیز یہ کہ آپ میرے, جہاں تک دوستوں کی بات ہے, تو میرے شروع سے ہی نا ایسا کوئی خاص دوست نہیں بنے کہ, اور جو بنے بھی ہیں تو انہوں نے بڑے دھوکے دیے ہیں. تو اب جو ہے نا, ہاں دھوکے ایسے دیے ہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ 90 کے اینگل سے وہ چینج تھے. اور وہ کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا, جب اور زیادہ انڈسٹری میں دوست بنے یا انڈسٹری سے باہر؟ انڈسٹری سے باہر والوں نے بھی یہی کیا اور انڈسٹری والوں نے بھی یہی کیا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کا دوست نا, آپ کی فیملی جس میں آپ کے ماں باپ, بہن بھائی, آپ کا شوہر, آپ کے بچے, اس کے علاوہ کوئی آپ کا دوست نہیں ہے, اور اللہ کے علاوہ آپ کا کوئی دوست نہیں ہے. ہاں یہ ایک اور چیز میں ضرور کہوں گی کہ جو ہم جیسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ مشہور ہوتے ہیں یا کسی اور میڈیا میں جو بڑے مشہور ہوتے ہیں, ان کے ساتھ جو دوست ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں جو بچپن کے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کا جو وقت کے ساتھ آپ کے دوست بنتے ہیں نا, وہ بہت کم 100 میں سے ایک ہوتا ہے جو کہ اصل آپ کا دوست ہوتا ہے. تو میرے ساتھ تو یہ پرابلم ہوئی. میں ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ میری کوئی ایسی دوست ہو 24 گھنٹے ہم ساتھ رہیں, ہر کام ساتھ کریں, یہ کریں وہ کریں. ایسے لوگ آئے زندگی میں, بنے بھی, لیکن 2-4 سال بعد ان کی اصلیت نظر آ گئی. تو اب مجھے لگتا ہے کہ شاید میرا کوئی دوست نہیں ہے, اور مجھے بس یہ لگتا ہے کہ آپ خود ہی اپنے لیے کافی ہیں. نہیں, میں تو اپنی چیزیں خود ہی ہینڈل کرتی ہوں. میں تو بالکل بتانا پسند ہی نہیں کرتی اپنی فیملی کو خاص طور پہ, کیونکہ وہ پریشان ہو جاتے ہیں.
اور مجھے ان کو پریشان بالکل نہیں کرنا ہوتا, چاہے میں ہسبینڈ ہیں, بچے ہیں. فیملی گروپ میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے گروپس بنے ہوتے ہیں, سب کے ہی ہوتے ہیں فیملی گروپ, اس میں کوئی اگر زیادہ سے میسج کرنا شروع کر دوں جیسے ہوتا ہے, ہاں, تو میرے جو بیٹا ہے چھوٹا والا احمد یا زارا, وہ ذرا دونوں قریب زیادہ سینسٹیو, وہ مجھے الگ سے میسج کرتے ہیں, آپ ٹھیک ہیں, کیا ہوا, پریشان لگ رہی ہے. میں کہتی ہوں نہیں کچھ نہیں, مطلب میں اس قسم کے کہوں ٹاکسک پیپل سے دور رہو, ماں باپ کو یہ کرو, وہ گھبرا جاتے ہیں کہ کوئی بات تو نہیں ہوئی. ایسی بات نہیں ہے, مجھے میرا دل نہیں کرتا کہ میں ان کو کوئی بھی شکوہ گلا لڑائی جھگڑا بتاؤں. مجھے اور کوئی پریشانی ہے نا, میں خود ہی گھونٹ بھر کے اندر سے وہ پھر خود ہی اس کو ہینڈل کرتی ہوں, چاہے میں رات جاگوں, چاہے میں پریشان ہوں یا میں کیا کروں. لیکن میرا نہیں اچھا لگتا کہ میں, آپ نے سفر کبھی اپنی بہنوں کے ساتھ بھی کبھی نہیں, میں نے اپنی بہنوں کبھی, آپ ان کو الگ بلا کے پوچھیں, میں نہیں بتاتی. بہت بہت زندگی میں مسئلے ہوئے, ان کو پتہ تک نہیں چلا. ابھی بھی بشرا آپا تو ہمیشہ یہی کہتی ہیں کہ کیا کہتی ہیں, بم لگا کے پھر رہی ہوتی ہے, پیٹ پہ بم باندھ کے پھر رہی ہوتی ہے, ہمیں نہیں بتاتی. تو میں نہیں بتاتی زیادہ تر, کیونکہ وہ اتنی مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ دوسروں کو ایک دیکھیں خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں لیکن غم بانٹنے سے کم نہیں ہوتے. ان کو تکلیف دوسرے کو بھی نا آپ کچھ بھی کر لیں. میری امی تو ایسی ہیں کہ میں نے امی کو بولا نا, امی میرے 5,000 روپے کہیں گر گئے, امی تو ایک ہفتے تک کہتی رہیں گی, ہائے اللہ 5,000 کہاں گر گئے, ہائے اللہ 5,000 کہاں گر گئے. ہوتا ہے نا آپ کسی کو نقصان بتا دیں, یعنی کہ آپ دونوں اس بات کی قائل ہیں کہ اپنی ٹینشن جو ہے, ویسے بھی اگر میں لڑکیوں کی بات بھی کروں, لڑکیاں میں دیکھ بھی نہیں ہیں, ان کو خود تک ہی رکھنا چاہیے, جو شیئر نہیں کرنا چاہیے ورنہ بات بڑھتی ہے. بالکل بڑھتی بھی اور دوسرا پریشان ہوتا. بس یہ بات ہے کہ میں پریشان نہیں کرنا چاہتی, کیونکہ وہ ابھی جیسے میرے کچھ انٹرویوز وغیرہ, باجی کے بعد بڑا دل نرم ہو گیا ہے, ہر بات پہ رونا آتا ہے امی ابو کے پاس. تو وہ جو ماں پہ چلا ہے آج ایک شو میرا, تو باجی نیلم رو رہی ہیں, نور بھائی کے ساتھ, ہاں رو رہی ہیں, بشرا باجی ہے تو وہ کہہ رہی ہیں میری بچی, اس لیے ان کو سے بھاگتی ہوں کہ ان کو میں اپنی پریشانی نہ بتاؤں. یہ لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں, اور بچے وہ تو دیکھتے نہیں, رو رہی ہوں گی ہم نہیں دیکھتے, پہلے ڈر جاتے ہیں کہ روئیں گی, تو اس لیے اپنے تک ہی رکھنا چاہیے, حل تو خود ہی کرنے ہیں مسئلے, تو پھر کیوں. مجھے بھی نہیں اچھا لگتا پرسنل باتیں بیٹھ کے کہیں کرنا. کبھی کبھی کوئی ایسے شو کا وہ بن جاتا ہے موڈ کہ آپ کہہ دیتے, جیسے یہ نور والا شو ہوا ہے نا, جو مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا ہوا, اور وہ نور جو ہیں ماشاءاللہ ان کا بھی پتا ہے آپ کو, کوئی ایسا بن جاتی ہے ایسی ان کے ساتھ, اور وہ خود وہ بھی رو رہے تھے, میں بھی رو رہی تھی, تو وہ ایک چیز بن جاتی ہے, ہر دفعہ تھوڑی ایسا ہوتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. زندگی میں کون سا رشتہ ایسا ہے جو آپ کے لیے لائف لائن ہے؟ ایک رشتہ بتائیے. میرے بچے, میرے ہسبینڈ سب سے پہلے, کیونکہ وہ ہیں تو سب کچھ ہے, بچے بعد میں آتے ہیں, پہلے وہ. میرے تو بچے ہیں بس. نہیں بچے, اگر میں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں نا, تو ماں باپ کے بعد سب سے پہلے بچوں کا ہی نام آتا ہے, شکل آ جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. جب آپ بچے ہیں نا تو آپ کے لیے ماں باپ سب کچھ ہیں, اور جب آپ کے بچے ہو جاتے ہیں نا تو پھر بچے سب سے پہلے. لیکن جو آپ کا شوہر کے ساتھ ابھی وقت گزرے گا نا, جب آگے بڑی ہوگی, اور ایک وقت گزرے گا جب آپ بچے بڑے ہو جائیں گے, جوان ہو جائیں گے, پھر وہ جو ایک ہاتھ ہے نا شوہر کا, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ ایک ساتھ ایسا ہے, بچے بات نہیں کر رہی ہیں, لائف لائن, مطلب آپ اب میں اس عمر میں سوچتی ہوں, اللہ نہ کرے ان کو کچھ ہو جائے گا تو میں کیا کروں گی, میں کیا کروں گی, کیونکہ یہ لائف لائن جو آپ نے کہا ہے نا کہ وہ ان سے ہی سارے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس کا خیال آپ کو سب سے پہلے آتا ہے نا, وہی لائف لائن ہوتی ہے. اور میرے بچوں کے علاوہ مجھے کسی کا کوئی خیال نہیں آتا, سب سے پہلے بچوں کا آتا ہے, اس کے بعد سب ہے. میں بھی بعد میں ہوں, پہلے بچے. مجھے بتائیں, ماں بننے کے بعد انسان جہاں بڑا طاقتور بھی ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں یار اس بچے کے لیے میں سب کچھ کر جاؤں گی, آپ ولنریبل اور ویک کتنے ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں میں یہ کہتی ہوں کہ بچوں کے بعد آپ بالکل بھی, مجھے نہیں لگتا کہ ویک ہوتے ہیں. آپ کی ہر طرح سے ہر جگہ پہ پوزیشن آپ کی اسٹرانگ ہو جاتی ہے. جیسے میری دوست مجھے کہتی مدیحہ, جب میں اپنا ایک بچہ ایکسپیکٹ کری تھی, تو میں نے سے کہا کہ تمہیں بچہ پیدا ہونے کے بعد تمہیں کیا چیز سب سے زیادہ فیل ہوئی؟ کہتی مدیحہ اب نا موت سے ڈر لگتا ہے کہ میرا بچہ, بچوں کو کیا ہوگا. تو کہتی مجھے اس چیز نے مجھے ڈرپوک بنا دی, ورنہ ویلے تو کیا جو چیز سامنے آ جائے. نہیں مجھے جو ہے نا, میں تو الحمدللہ بچوں کے اس سے میں بہت سکون سے, بچے ماشاء اللہ بچے, بس مجھے اس چیز سے ڈر لگتا ہے کہ کبھی ایسا نہ ہو, اللہ نہ کرے کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں کے اولادوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ماں باپ کو ایسے جواب دیتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ میرا دل اتنا ٹوٹے گا, اتنا دکھے گا کہ اس سے زیادہ دکھ میرے لیے کوئی نہیں ہوگا. کہ اگر میرے اللہ نہ کرے میرے بچے ماشاءاللہ بہت اچھے فرما بردار ہیں, پیار کرنے والے, خیال کرنے والے, اگر کبھی ان میں سے کسی ایک نے مجھے کوئی ایسا جواب دے دیا نا جو کہ مجھ سے برداشت نہیں, بچے عام طور پہ میرے لیے وہ ہوگا. آج کل سب سے بڑے بچے آج کل کیا آرام سے بول دیتے ہیں, اماں آپ کو نہیں پتا,
یہ جو آپ کو نہیں پتا ہے نا, یہ بھی ایسی چھری لگتی ہے نا دل میں کہ یہ مجھے کہہ رہے ہیں, مجھے نہیں پتا. اور کہتے ہیں بچے, اور وہ انٹینشنلی کہتے ہیں, یہ نہیں کہ کوئی دشمنی سے کہہ رہے, بچے ہیں ہی ایسے. اچھا میری جو جنت ہے نا, وہ سائیکالوجی بہت پڑھ رہی ہے, اس کو پتہ ہے کہ کس طرح سے بات کرنی ہے, اور وہ ابراہیم کو بھی سمجھاتی رہتی ہے کہ دیکھو اس طرح سے بات کرتے ہیں, اس طرح سے بات کرتے ہیں. تو وہ کبھی کوئی ایسی میں چیز کر دیتی ہوں نا, یا کچھ ایسا بول دیتی ہوں, کہتی ہے ماما ایک بات بتاؤں آپ کو, آپ کو پتہ ہے یہ یوں ہوتا ہے, ایسے ہوتا ہے, ایسے ہوتا ہے. آپ کسی کو بھی اس طرح نہیں کہہ سکتے جب تک کہ آپ کو کنفرم نہ ہو کہ وہ وکٹم ہے یا نہیں ہے. کوئی بھی ایسی بات ہو رہی ہوتی ہے, کوئی فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں, میں کہتی ہوں نہیں یہ غلط ہے, یہ ایسا ہے. ہاں تو وہ کہتی ہے کہ یہ تو چلو مووی ہے نا ماما, لیکن اگر کبھی ریئل لائف میں آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہو کہ آپ کے سامنے دو ایسے لوگ آئیں جن کو دونوں کو آپ جانتی ہیں, اور ایک وکٹم ہو اور ایک وہ ہو, تو آپ کو کبھی اس بندے کا ساتھ نہیں دینا جو کہ جس نے غلط کیا ہے, جب تک کہ, اور اس کا ساتھ مطلب اس کو برا نہیں کہنا. وکٹم تھیراپی بھی کر رہی ہے مطلب وہ ماشاءاللہ وہ سب کچھ بتاتی ہے, وہ سب بتاتی ہے کہ مینیپولیٹ کون کر رہا ہے آپ کو, کس طرح کر رہا ہے, وہ بتا دیتی ہے. ماما یہ آپ کو مینیپولیٹ کر رہی ہیں آپ کی دوست, پتہ ہے آپ کو. میں نے کہا کیسے, ایسے. میرے خیال میں اپنی بات کروں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ مائیں ویک ہو جاتی ہیں. میں کافی حد تک کمزور دل ہو چکی ہوں. بہت سیکھی, جیسے جویریہ نے یہ بات کہی, ہر دفعہ جب میں لاہور سے کراچی سے لاہور جاتی ہوں تو یہی سوچتی ہوں یا اللہ میں خیر سے زمین پہ لگ جائیں, یا ابھی تو احمد کی شادی ہونی ہے, ابھی تو فلاں کام ہے, ہائی اس کا کیا ہوگا, ہائی وہ اس کا منہ کیسا بن جائے گا, ہائی وہ کیا کرے گا, ہائی زارا. یہ واقعی ویک ہو جاتا ہے انسان کہ نہیں اللہ میاں ابھی تھوڑا نہیں, ابھی نہیں, ابھی تو ٹائم چاہیے, ابھی ٹائم چاہیے. میں ڈرا رہی تھی, ابراہیم گیا تھا, وہ فٹ بال ٹیم کا کیپٹن ہے اپنے اسکول میں نا, تو یہ لوگ گئے تھے اسلام آباد نا, تو میں ابراہیم کو کہہ رہی ہوں, اچھا وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید دوسروں کی امی ابو نا چلے جاتے ہیں ساتھ کبھی کبھی کسی کے نا پیچھے. میں نے کہا ابراہیم میں سب سے آخری والی سیٹ پہ بیٹھوں گی. ماما خبردار آپ آئیں پیچھے, تو اب جنت ہی جانے کو آ رہا ہے. میں نے کہا جنت میں بھی تمہارے ہوٹل میں نا ایک روم لے لوں گی اوپر, ساتھ رہوں گی. ماما کیا ہو گیا آپ کو, لیکن مجھے اس سے کوئی وہ نہیں ہوتا, تھوڑا سا دل گھبراتا ہے. اس لیے نہیں گھبراتا, دل اس لیے گھبراتا ہے کہ بچوں کو اپنی کام کرنے کی عادت نہیں ہے, ان چیزوں کی عادت نہیں ہے, کہیں پاسپورٹ گم کر دیں, کہیں بیگ گم کر دیں, چلاؤ والی ہوتے ہیں نا, یہ ہے بس یہ ڈر. اچھا آپ نے اپنے بچوں سے زندگی گزارنے کا کوئی گر سیکھا اپنے بچوں سے گر؟ بالکل سیکھا, بہت سارے گر سیکھے ہیں ویسے تو, لیکن ایک چیز جو میں نے سیکھی ہے بچوں سے, جیسے میری بیٹی ہے, تو وہ مجھے کہتی ہے کہ ماما کسی بھی انسان کو آپ کمتر نہیں کہہ سکتے, کسی انسان کو آپ برا نہیں کہہ سکتے, ہر چیز اللہ کی کریشن ہے, چاہے وہ انسان کہیں کی دنیا کے کسی ملک سے تعلق رکھتا ہے, گورا ہے, کالا ہے, کچھ بھی ہے, وہ ایک کریشن ہے, اللہ نے اس کو بنایا. اگر آپ اس کو برا کہتے ہیں تو آپ اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو برا کہہ رہے ہیں. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کی عادت آپ کو اچھی نہیں لگتی تو کہ بھائی اس کی عادت اچھی نہیں ہے, لیکن آپ کسی کی پرسنالٹی کے اوپر آپ ریمارکس نہ دیں. کہہ لیں گے, آپ کسی کو یہ بھی نہیں بولیں گے تم موٹی ہو رہی ہو, تم پتلی ہو رہی ہو, آپ کہہ ہی نہیں سکتے. آپ کیسے ایک دم سے بلنٹلی آپ لوگ پوچھ لیتے ہیں لوگوں سے اور کہہ دیتے ہیں. اچھا ہمارا واقعی اب یہ ہو چکا ہے, ان ملٹم کسی بولتے ہیں اچھا بڑی ہے نا, ہاں ہماری عادت بن چکی ہے, ہاں بھائی بڑی سمارٹ ہوگی, اچھا تو ویٹ گین کیا. وہاں دوسرا میں ایک اور چیز, بچے ہو رہے ہیں, کیوں نہیں ہو رہے, یہ بھی بیٹا بھی میرا یہی کہتا ہے. اور ایک چیز اور, میرے بیٹے اور بیٹی وہ یہ کہتے ہیں, جیسے جنت سے میں نے کہا کہ ایک گانا میں گا رہی تھی, تو جنت نے کہا ماما یہ سنگر آپ کو پسند ہے, کوئی ہالی ووڈ کے سنگر تھے. تو میں نے کہا مجھے پسند ہے, شکل کی بھی اچھی, گانا بھی اچھا ہے. کہنے لگی آپ صرف یہ دیکھتی ہیں کہ وہ کیا گا رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے. تو ابراہیم کہنے لگا او مائی گاڈ ماما کیا آپ یہ دیکھتی ہیں صرف. میں نے کہا اب دونوں شروع ہو گئے, نہیں ماما دیکھیں وہ بہت اچھا سنگر ہے لیکن وہ اچھا انسان نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے اس نے یہ کیا, آپ کو پتہ ہے وہ ریسسٹ ہے, آپ کو پتہ ہے وہ ان کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہا, جو جینوسائڈ ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہے. تو آپ لوگ یہ بھی دیکھا کریں کہ وہ انسان کیسا ہے. کسی کو پسند کرنے کے لیے صرف انسان اچھا ہونا ضروری ہے. بہت تعلیم دی جا رہی ہے آپ کو. ارے روز تو مجھے یہ چیزیں ان کی جو ہے یہ میں سیکھ رہی ہوں ان سے. ہم نے تو بچپن سے لوگوں کے نام رکھے ہیں. ہاں تو یہ واقعی بلی کلچر تمہارا تھا, چھوٹے بھائی کا نام, بڑی بہن کا نام یہ رکھتے ہیں. آپ نے اپنے بچوں سے کیا گر سیکھا؟ میں نے تو اپنی زارا سے سیکھا ہے, سیکھ رہی ہوں, سیکھنا چاہتی ہوں اور سیکھتی ہوں کہ وہ ہر وقت مجھے کہتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں, آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں, آپ یوں کریں, آپ خوش رہیں, آپ فکر چھوڑ دیں,
آپ پلیز اپنے پہ فوکس کریں. وہ بہت مجھے کہتی ہے. تو اب کوئی 20-30% میں نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ میں کہتی ہوں اوکے آنکھ اوجل پہاڑ اوجل. ورنہ میری عادت تھی گھسنے کی. اب کیا ہو رہا ہے, اب کیا ہو گیا, فلاں کہاں گیا, اب کیا ہوا, کوئی بات تو نہیں ہوئی, کیا تو نہیں ہوا, یہ ہر لاہور. اب تھوڑا سا کہا پلیز اب یہاں آگے ذرا تھوڑا کٹ آف کرتے. وہاں سب سیٹ ہیں, آرام سے کام ہو رہا ہے, گھر میں کھانا بھی مل رہا ہے, بابا بھی صحیح ہیں, بھیا بھی صحیح, سب بھائی بھی صحیح ہیں, سب صحیح چل رہا ہے. آپ نے نہیں ٹینس ہونا بالکل, سو جائیں آپ چپ کر کے. وہ اس سے میں یہ سیکھ رہی ہوں کافی حد تک, اپنے آپ کو دیکھنا ہے. آپ دونوں اپنی بیٹیوں میں اپنا کتنا عکس دیکھتے ہیں؟ جنت میری جیسی سینسٹیو ہے بہت زیادہ, اور ڈرائنگ اس کی بہت اچھی ہے, میری بھی اچھی تھی. آواز اس کی بہت مجھ سے زیادہ اچھی ہے, کیونکہ سعود کی آواز شاید زیادہ اچھی ہے, وہ سعود سے گیا تھے سب کچھ ہے نا. اور دوسری چیز یہ کہ وہ بہت کہتے ہیں نا خدا ترس, بہت خیال کرنا. کبھی کبھی یہ کہتی ہے کہ ماما ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا بڑا گھر ہے, ہمارے پاس 2 گاڑیاں ہیں, اور کوئی کسی کے پاس اتنا چھوٹا سا گھر ہے کہ اتنے سارے لوگ ایک ہی کمرے میں سو رہے ہیں, ان کے پاس گاڑی بھی نہیں ہے, ایسا کیوں ہے؟ پھر میں کہتی ہوں کہ بیٹا یہ اللہ کی جو ہے نا, اللہ کا انتخاب ہے, اللہ کس کو کیا دے, وہ تو اللہ کی بانٹ ہے نا, ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اس کو. بالکل صحیح. اچھا اس کو یہ بھی مسئلہ ہے, وہ یہ بھی کہتی ہے کہ ہم مسلم ہیں, ہم جنت میں جائیں گے, ٹھیک ہے, جو اچھے کام کریں گے اور جیسے بھی ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ مسلم نہیں ہیں اور وہ بہت اچھے اچھے کام کر رہے ہیں, پوری دنیا میں لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں, ان کا کیا ہوگا؟ اب وہ میرے پاس تو کوئی جواب. میں کہتی ہوں ہاں بیٹا میں ریسرچ کر کے بتاتی ہوں آپ کو. کیونکہ میں نے کہا دیکھو, پھر میں نے اس کو وہ رونے لگی, کہنے لگی ماما اتنے اچھے اچھے لوگ ہیں, آپ دیکھیں غریبوں کی اتنی ہیلپ کرتے ہیں, کیا وہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو میں نے کہا دیکھو جنت اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جنت میں ڈال دے. آپ کو کچھ نہیں پتا اللہ کو کسی کیا بات اچھی لگ جائے, کس کی کیا چیز اچھی لگ جائے, آپ نہیں جانتے. وہ تو رحمت العالمین کا بھی خالق ہے, تو ان سے بہتر کون جانتا ہے. تو رحمت آپ نے کیا جو ہے, اگر میں کہوں کہ کتنا عکس دیکھتے ہیں زارا میں اپنا؟ زارا میرے جیسی ہے بالکل ڈٹو کاپی, ہر چیز کی میرے جیسی ہے, لیکن کچھ چیزوں میں وہ اپنے بابا پہ ہے, ایک دم سے اس کو غصہ آ جاتا ہے بہت زیادہ, اور پھر وہ ان کی طرح ہی ایک دم سے ایسے بیٹھ جاتی ہے. بھئی بیلنس رکھنا چاہیے نا. اب بچپن میں جب وہ تھی تو میں اس کو تھپڑ مارتی تھی, اسی لمحے وہ میرے پیروں میں گر جاتی تھی, اور یوں کر کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ میں کہتی تھی اللہ مجھے ریئیکشن ٹائم تو دے دو ذرا, ابھی تو میں نے مارا ہے, ابھی تو میں فوراً کیسے گلے لگا لوں. سیم اس کا اب یہی حال ہے کہ ایک دم سے ہوتی ہے, اور اس کے بعد اچھا میں معافی مانگ لوں, 2 منٹ کے اندر ہی معافی. تو وہ جو ہے نا وہ بابا کی وہ بھی ایسے ہی ہیں, 1 منٹ اور پھر فوراً 2 منٹ میں اچھا یار سوری. اچھا میرا یہ کہ باقی سب اس کی چیزیں میرے جیسی ہیں, اس کی حرکتیں, ادائیں, فیشن, گانا, ڈانس, سب ایکٹنگ. شکل تو نہیں ہے, شکل تو ان کی بابا جیسی, اچھا شاید, لیکن وہ بالکل میری طرح ہے. اچھا اب میں نے لیٹلی دیکھا ہے کہ وہ گھر بھی میری طرح سجاتی ہے. میں حیران ہوتی ہوں کہ یہ کیسے کر رہی ہے. یہ وہ اس نے بچپن میں اس نے مجھے دیکھتی تھی عورت پاگل ہے, پردے لگا رہی ہوتی, کبھی پھول لگا رہی ہوتی ہے عورت, پتہ نہیں اس کو کیا مسئلہ ہے. اب میں دیکھا یہ تو وہی کر رہی ہے, سب کچھ وہی کیے جا رہی ہے. میری امی جو تھی وہ گھر میں لگا دی تھی چنگیریں, پنجاب کی گڈیاں, لو بھیا اس کے گھر میں پڑی ہیں چنگیریں, ہماری بھی دیوار پہ 3 لگی ہوتی, تو وہ اب وہ کر رہی ہے سب کچھ, وہی چیز کو اٹھائے گی, اس کو میں اٹھاؤں گی. تو اب میں نے دیکھا کہ وہ تو بالکل میری بیٹی تو بالکل ڈفرینٹ. کہتی ماما یہ جو آپ نے میرے لیے پرنسس کا بیڈ بنایا ہے یہ پلیز ہٹا دیں, مجھے کوئی پلین بالکل وال پیپر ہٹوا کے وائٹ لگوا لیا. اب مجھے یہ بھی کہہ رہی کہ یہ بھی چینج کر, پھر کہتی اچھا بعد میں کر لیے گا جب آپ کا دل چاہے گا. پھر اس کا دل یہ بھی ہوتا ہے کہ لیکن اس کو بالکل یہ سادہ خوشبو ہے, وہ سادہ خوشبو ہے. مجھے چھوٹی سی بریک لینی جی, بریک سے واپس آتے کہیں مت جائیے گا. مائی گاڈ, یہ مجھے کسی ڈرامے کو ایسے مجھے کسی فلم کا ٹائٹل سانگ لگ رہا تھا. پچھلا گانا بھی بہت اچھا تھا ان کا. میں تو یہ کہہ رہی تھی کہ یہ اس طرح کے گانے اگر بننے لگے تو ڈرامہ تو کہاں سے کہاں پہنچ جائے. میرے خیال میں وہ پرومو سے نکال کے نا شارٹس ڈرامے میں سے تو گانے میں لگا دیتے ہیں, ایسے کوئی کبھی نہیں کرتا. ہاں یہ پراپر اس کو تھیم کو مجھے بتائیں, اس کو شوٹ کرنے میں کتنا ٹائم لگا تھا جویریہ؟ 2 دن میں ہوا. 2 دن میں ہوا تھا. 2 دن میں سب کو اکٹھا کیا, اور اتنا زبردست. یہ سب ان کی پروڈکشن ہاؤس آئی ڈریمز کی ایفرٹ ہے بھائی, سچی بات ہے. یہ کمال کر دیا انہوں نے, بہت اچھی بات ہے. اس کو دیکھ کے لوگ بہت اٹریکٹ ہو رہے ہیں, اور
ड्रामा देख रहे हैं। और पहले भी जो मैंने फिर ये पिछला वाला भी 2 दिन में हुआ था ना कि ये क्या हो रहा है। बट आई मस्ट कन्फेस, मैंने ये आज देखा है पूरा गाना, मैंने इसकी वो क्लिप आपने पिछला गाना नहीं देखा? मैंने तो ये भी हाँ, ये तो मैंने इसको वो गाना सुना था क्योंकि बेबी बाजी फॉलो कर रहे थे, लेकिन ये वो भी बहुत कैची था, ये भी बहुत कैची गाया है। किसने है? ये तो मुझे नहीं पता, शाजिया मंजूर ने गाया और मंजूर मेल सिंगर का मुझे नहीं पता। आसिम अजहर ने वो गाया है। मेरे ख्याल में आसिम और आसिम शाजिया अजहर, है। हाँ। लेकिन अच्छा मुझे बताएं, एक गाने की प्रमोशन में और गाने को हिट करने में आपको क्या लगता है कि उसके ओएसटी का कितना किरदार होता है? बिल्कुल होता है, बहुत गाना देखें, बहुत सारे ड्रामे ऐसे हैं जिनका ओएसटी जो है जी वो बहुत मशहूर हुआ है तो लोगों ने देखना शुरू किया है ड्रामा ना। बिल्कुल। अब हमारा जो खुदा और मोहब्बत था उसका गाना आज तक चल रहा है, जो मैंने लिखा था। खुदा और मोहब्बत का गाना लोगों को इतना पसंद है कि उन्होंने किसी भी सीजन में हमारे बाद जब उन्होंने प्रोडक्शन की उसी ड्रामे को किसी में सीजन में चेंज नहीं किया उन लोगों ने। और वो तो जो गाना लिखा भी हुआ था वो भी आपका लिखा हुआ है। हाँ जवेरी, आपने इतने गाने लिखे, इतने ओएसटी गाने लिखे, कभी ऐसा हुआ कि आपको क्रेडिट ना मिला हो? हाँ हुआ है, अभी रिसेंटली हुआ है। ये बता दे। नहीं बता नहीं सकती, बस जन्नत ने मना किया। बात यही ना, मैंने कहा बहुत दोस्तों ने धोखा दिया है। जन्नत ने मना किया। हाँ, बहुत दोस्तों ने धोखा दिया है, लेकिन कम से कम चेहरे सामने आ जाते हैं। वो ये होता है ना कि किया है और बहुत आजकल वो हिट है गाना, एक बंदे की मेहनत है और आपको अगर वो उसका क्रेडिट ना मिले। अच्छा क्रेडिट ना दो, चलो ठीक है, तुमने अपना नाम डाल दिया उसमें, जबकि तुमने कभी कोई गाना नहीं लिखा। ठीक है ना, नाम भी डाल दिया, चलो। बाद में मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, कहीं इतना ही कह दो कि मैंने हेल्प की है। नहीं, चलो आगे से जवाब ही आ रहा है, अगर गाना हिट नहीं होता तो तुम्हें भी ख्याल नहीं आता। मैंने कहा क्यों ख्याल नहीं आता भाई, मैंने लिखा है तो मेरा नाम आना चाहिए। ये होता है। बल्कि जब ये दूसरा ड्रामा ये जब दोबारा बना है खुदा और मोहब्बत, उसमें उन्होंने 1-2 लिरिक्स जो हैं वो अपने इजाफी डाल दिए, तो उसमें से मेरे तो लिरिक्स उन्होंने नाम ही हटा दिया मेरा, अल्लाह। उसमें भी किसी और का डाल दिया। और अभी जो एक और ड्रामा था जो कि इश्क मुझसे था, उसमें भी आपने लिखा था? जी, उसका गाना लिखा था मैंने। उसमें आपको क्रेडिट मिला? नहीं। कौन सा वाला, ये जो नूरे जहां? वो आपने लिखा हुआ है? बिल्कुल। और वो तो इतना मशहूर, वो तो ऐसा लगा कि वो क्यों सिंगर का भी क्यों रिवाइवल। नाम नहीं आया, क्या वजह हुई? बस पता नहीं वो कुछ, आई डोंट नो। ये क्या बात आई डोंट नो, मुझे नहीं पता मुझे। हाँ। मैं तो हर एक को बताऊंगी। मैं भी हर एक को बताऊंगी कि भाई ये आई मीन वो एक गाना इतना हिट सॉन्ग है, क्योंकि कोई भी हम हमसाए मुल्क में जब कोई गाना इतना हिट होता तो आप कहते हैं अच्छा जी गुलजार साहब का लिखा हुआ था, हाँ इन्होंने लिखा हुआ है, इतना लिखा हुआ तो है। ये हमारी गुलजारा हमारे हाँ ओएसटी जो इतने अच्छे लिखे जाते हैं, तो होता है, कोई बात नहीं, दोस्त हैं। मैं लोगों को बता दोस्तों से तीर खा के ही इंसान संवरता है। अब चला वो जो आप कहती ना कि दोस्त जो इंडस्ट्री में नहीं, ये तो बहुत छोटी सी बात है, ये तो कोई बात ही नहीं है। ये तो इतनी माइनर बात है कि मैं इसको उसमें लाती नहीं गिनती में। ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यानी कि इससे बड़े ये तो कुछ भी नहीं कह रही हूँ ना, ये तो माइनर सी चीज़ है। हाँ, वैसे ये आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने कुछ चीज़ें की और आपको उसका क्रेडिट ना मिला हो? नहीं, मैंने ना लिखा ना कभी ऐसा हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं ही करती हूँ तो मुझे मिल जाता है, सामने आ जाता है ना। वो तो बाद में पता चलना, ये तो पीछे था ना कि इन्होंने लिखा है। या तो ये उस वक्त कोई होते 4 लोग, कोई एक मीटिंग हो रही होती तो नज़र आ रही होती, कैजुअली दिया होगा मेरे ख्याल में, तो वो एकदम से हिट ही हो गया। और बाद में ये उनकी वैसे है बात, जिन्होंने ये नहीं लिखा, हैरत है। उस पर लिखा हुआ क्या आता है जब वो चलता है गाना? सिंगर का नाम नहीं, तो नीचे लिखने वाले का भी तो आया करता है। सिंगर का नाम है उसमें। अच्छा, लिखने का भी सिंगर का नाम है। उन्होंने पहला गाना लिखा और इतना हिट हो गया, मैं तो हैरान हूँ। क्या बात है। लेकिन वो उन्होंने गाना नहीं लिखा, मैं आपको बता रही हूँ, वो लिखा था गाना जवेरिया ने। बट ये होना चाहिए भाई, ये आप राइटर को ना फिर डिस्करेज कर रहे हैं, फिर कहाँ से आपको अच्छा गाने और देंगे। मेरे साथ एक दफ़ा बहुत पहले हुआ था ये, इसी तरह मैं स्कूल में पढ़ती थी उस वक्त, और मेरा ख्याल है लास्ट ईयर था हमारा। तो मैंने ऐसी एक डायरी में एक शायरी होती है ना, ऐसी कर दी मैंने। जब मैं फर्स्ट ईयर में आई तो टीवी पे मैंने एक, अब मुझे उनका नाम भी याद नहीं है, एक वो होते थे राइटर, मैंने उनको दिया। मैंने कहा आप ज़रा ये देखें, मैंने ये लिखा है, ये सही लिखी है मैंने गज़ल? उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं देख के बताऊंगा। उसके बाद वो मुझे कभी मिले, मैंने कहा वो गज़ल मैंने अच्छी, हाँ ठीक थी, थोड़ी सी उसमें नोक पलक थी, वो मैंने कर दी है। वो कुछ दिन के बाद मैंने देखा तो एक ड्रामे के अंदर मेरी लिखी हुई वो गज़ल चल रही है, और मैं हैरान हो गई। मैंने कहा अम्मी ये तो मैंने लिखा था, और मैंने पिछले 2 साल पहले लिखा था, मेरी डायरी के अंदर वो लिखा हुआ था।
तो वो नाम उन्होंने अपना दिया हुआ था। गाना पूरा उन्होंने टाइटल सॉन्ग बना दिया उसका। छोटे बड़े लोग हर जगह होते हैं, हाँ, लेकिन ये ज़र्फ की बात होती है इंसान के कि इसमें कितना ज़र्फ है। एग्जैक्टली बात सही की है। अच्छा, ऐसे लोग जो, क्योंकि हम अपनी कॉफ़ी टेबल के कुछ सवालों को मैं यहाँ तक भी लेकर आऊँगी, ऐसे लोग जो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं लेकिन मुंह पर आपका मुस्कुरा कर मिलते हैं, उनसे मिलना या ताल्लुक़ रखना कितना मुश्किल है? आपको पता है कि मेरे पीठ पीछे क्या बात कर रहे हैं, लेकिन फिर जब वो सामने आ जाते तो उनसे बात करना, उनसे एक रस्मन ताल्लुक़ मुझे बहुत मज़ा आता है ऐसे लोगों के साथ। मैं बहुत इंजॉय करती हूँ ऐसे लोगों को, क्योंकि मुझे पता होता है कि उनके दिल में कितनी छुरियाँ चल रही हैं। तो मैं तो ऐसी जगह पे जाने की कोशिश करती हूँ कि हाँ अच्छा वो होंगे। अब पहले मैंने सोच मेरा मूड नहीं है, अच्छा ये अच्छा वो लोग भी आ रहे हैं, अब तो मैं ज़रूर जाऊँगी क्योंकि मज़ा आता है उनको और जलाने में, सड़ाने में, चढ़ाने में। मुझे कोई कुछ मसला नहीं होता, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ ऐसे लोगों की कंपनी। अच्छा, आप? नहीं, मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। मेरे ख्याल में मेरे से कुछ जलता भी नहीं है। ये आपकी सोच होगी। लेकिन जलते होंगे, पता चलता है ना कि किसी ने ऐसा आपके होता नहीं पीछे है ये आपा। बात की, आपके खिलाफ ये बात की और सामने आपसे तब मुस्कुरा के मिल रहा है। तो बस मैं हंस के चुप कर जाती हूँ और मैं कहती हूँ कि मैं अब ज़ारा को भी कहती हूँ कि किसी की बुराई देख के अपनी अच्छाई मत छोड़ो। जो करता करता रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है। यानी कि आप दोनों एक तरीके से रिएक्ट नहीं करते, बल्कि आप और मुझे एंजॉय तो बहुत मैं तो बहुत नहीं, एंजॉय करती हूँ। मुझे दरअसल पता होता है कि सामने वाले को इसके दिल पे इस वक्त क्या गुजर रही है। बहुत चोटें खाई हैं इस बेचारी ने, बहुत दोस्तों से चोटें खाई हैं। वो खा खा के तो पक्की हो गई अब। वाकई। अच्छा, कोई जिंदगी का एक ऐसा फैसला जिसने आपको बदल दिया हो? हाँ, वो कौन सा? मैंने अपनी दुआएं बदली थी। एक ज़माना था, आई थिंक 2001 या 2 की बात। पहले मैं ना ये दुआएं मांगती थी, अल्लाह मियां मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये दे दें, मुझे ये दे दें। फिर मैंने एक नावल पढ़ा, मुझे उस नावल का नाम भी याद नहीं है, पता नहीं क्या नावल था। उसमें मैंने एक जुमला पढ़ा, उसमें ये लिखा था कि मालिक को मांग लो बजाय मालिक से कुछ मांगने के। अगर वो तुम्हारा है तो सब कुछ तुम्हारा है। ब्यूटीफुल। वो एक कोई इश्क मिजाजी और इश्क हकीकी पे कोई एक नावल था, मुझे याद भी नहीं आ रहा क्या था। तो वो मैंने पढ़ा और मैं लंदन में थी आई थिंक उस वक्त। तो मैंने उस चीज़ को मान लिया गिठान से, और उसके बाद मैं जब घर आई हूँ तो फिर मैंने अपनी दुआएं बदल दी। मैं अब जब से अब तक मैं ये दुआ मांगती हूँ कि या अल्लाह जो मेरे हक में बेहतर है और जो तूने मेरे लिए सोचा हुआ है मैं उस पर राज़ी हूँ, मैं तेरी रज़ा पे राज़ी हूँ, जो तू चाहे मुझे अता कर। मुझे अपने लिए अब वो सब कुछ चाहिए जो आप मुझे देना चाहते हैं। मैंने कभी ये नहीं मांगा आपके मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, कुछ भी नहीं। मैंने कहा जो मेरे लिए बेहतर है, मेरी औलाद के लिए बेहतर है, मुझे बस वो दे। और उससे ज़िंदगी में बहुत फ़र्क आना शुरू है। उस वक्त तो खैर मेरी शादी नहीं हुई हुई थी, तो उसके कोई 1-2 साल के बाद मेरी शादी हो गई, और शादी के बाद सब कुछ सामने है। शादी से ही माशाल्लाह शादी भी ऐसी हुई अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं भी नहीं सोच सकती थी कि मेरी शादी इतनी बड़ी शादी है। हाँ, और इतना कवर भी किया करता शादी को। हाँ बहुत ज़्यादा। यानी कि जब मैं स्टेज पे आई हूँ तो मेरी आंखें चुंधिया गई थी, इतनी तस्वीरें खिंच रही थी, और उससे मुझे रोना आ गया एकदम से कि अल्लाह ने मेरे साथ मतलब इतना। और सऊद का एक ज़ाहिर एक फिल्म स्टार है, उसका एक नाम था, इतने लोग थे, मुझे ही चुन लिया, मतलब आप टीवी की स्टार थी। और हाँ, और ऐसी कोई वो भी नहीं, ये समझे कि अरेंज मैरिज थी। हाँ, जो भी था ना, देख के पसंद किया था। कोई ऐसा भी नहीं था कि कोई, हाँ। तो अल्लाह ताला खुद बनाता है। आप लोग अपने लिए पता नहीं किस किस को मांग रहे होते हैं, या अल्लाह मुझे ये दोस्त दे दे, या अल्लाह मेरी शादी इससे हो जाए, या अल्लाह मैं इसके साथ काम कर लूँ। लेकिन अल्लाह ने आपके लिए बहुत बेहतरीन सोचा हुआ, और आपको पता ही नहीं होता कि आप क्या, आप चवन्नी मांग रहे हैं, उसने तो करोड़ों आपके लिए सोचा हुआ है। बिल्कुल। आपको पता ही नहीं होता। आपका ऐसा कौन सा फैसला जिसने आपकी जिंदगी बदल दी? बस मेरा यही फैसला है कि मैं अपनी बातें लोगों से शेयर ना करूँ। एक आध वाक़यात हुए हैं जिससे ट्रस्ट टूटा है, तो उसके बाद से मैंने लोगों से ना अपने दिल की बात करना बंद कर दी है, आम लोगों से। इसमें फैमिली शैमली वगैरह नहीं है। कभी होता है ना बंदा किसी पे ट्रस्ट करके कोई बात दिल की ऐसी कर देता है जो कि आपको अंदाज़ा नहीं होता कि ये भी कभी ऐसे करेगा, ऐसा कोई दोस्त। तो वो मैंने सोचा कि नहीं, लब सी लो, कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं कहना, और बस चुप। मैं तो पहले ही नहीं कहती थी, कभी एक आधी कहीं बोल दी बात तो वो नुकसान ही हुआ। तो उसका बेहतर यही कि खामोशी बेहतर है। अच्छा, अपने गम को डील करने का क्या फॉर्मूला है आपके पास? जिंदगी में बड़ी ट्रेजेडी मैं तो भाई बस वजू करती हूँ और मुसल्ले पे बैठ जाती हूँ। ऐसा इत्मीनान, ऐसा हल्का फुल्का हो जाता है इंसान
چاہے آپ 2 نفل پڑھنے کے بعد آپ صرف اللہ سے دعا کرتے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے میں اعتکاف میں بیٹھتی ہوں جب بھی نا, تو مجھے وہ بہت ریلیکسنگ ایک ٹائم ملتا ہے کہ وہ بہت اچھا ہوتا ہے وہ. لیکن ویسے بھی کبھی کوئی بھی تکلیف, کوئی پریشانی ہوتی ہے, اس سے بہترین آپ کے پاس کوئی دنیا میں چیز ہے ہی نہیں آپ کو سکون دینے کے لیے. بہت پیاری بات ہے. آپ کیونکہ غم اور پریشانی گزری بھی ہیں دو الگ چیزیں ہیں. غم ایک اور چیز ہے, پریشانی ایک الگ چیز ہے. پریشانی سے آپ ڈیل کر لیتے ہیں, غم سے ڈیل نہیں کر سکتے. وہ غم آپ کو غم لگ جاتا ہے, کہتے ہیں نا لگ گیا غم, روگ لگ گیا, وہ لگ جاتا ہے, وہ آپ اس سے کبھی نکل نہیں سکتے اور نہ چاہتے ہوئے. اور میں اس غم سے نکلنا بھی نہیں چاہتی, وہ مجھے پیارا ہے غم. تو وہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اور تکلیفیں پریشانیاں زندگی میں بہت آتی ہیں, اور بس وہی ہے کہ آپ اللہ کے حضور ہی دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ تجھے تو سب پتہ ہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ مجھے کیا مسائل ہیں, آپ میرے پورے کر دیں, بس تھوڑا بہت ہی کر دیں, اتنا کہ بہتر ہو جائے حالات میں. جب کوئی چلا جاتا ہے نا, تب اسپیسیفکلی جب گھر کا, میں کہتی زندگی کی پریشانی, جب گھر کا کوئی بندہ چلا جاتا ہے نا, تب آپ کو پتا چلتا ہے کہ اچھا یہ زندگی کی پریشانیاں تو میٹر ہی نہیں کرتی. جب کوئی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے نا, اصل میں غم, پریشانی, لاس تو ہے ہی وہ چیز. اور بات یہ کہ میں تو یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ میں ہر وقت کی بات کرتی ہوں کہ یہ جو لوگ آپس میں لڑائی جھگڑے, غصے, گلے شکوے کرتے ہیں, یار یہ بس کر دیں, خاص طور پہ فیملیز میں. کیونکہ اگلے دن اگر آپ نہیں ہوں گے تو پھر آپ کس سے لڑیں گے, اور پھر کیا یہ لڑائی جھگڑا, ناراضگی, فلاں یہ ہو گیا, فلاں وقت تم نے یوں کیا, اس نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا, وہ یہ چیزیں گلے شکوے ختم کر کے پازیٹیو ہو جائیں اور یہ سوچیں کہ سب نے مر جانا ہے. اور ایک چیز اور ہے کہ بعد میں روئیں گے آپ, فائدہ. ایک چیز اور یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں, میں چاہتی ہوں کہ جو اچھی بات ہے لوگوں تک, جب میں نے جو ایکسپیرینس کیا, ہو سکتا ہے سب لوگوں کو یہ بات پتا ہو سکتا ہے کسی کو نہ بھی پتا ہو. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب آپ تکلیف میں ہوتے ہیں یا دکھ میں ہوتے ہیں, پریشانی میں ہوتے ہیں, آپ اس سے نکلنے کے لیے تو دعا مانگتے ہیں, لیکن آپ اس وقت جو بھی دعا مانگتے ہیں نا, جب آپ دل سے کسی تکلیف سے رو رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی وہ دعائیں قبول کرتا ہے. تو جب بھی آپ کو کوئی تکلیف ہو, آپ اس کے لیے روتے ہیں نا جب, تو روتے وقت فوراً دعائیں مانگا کریں, فوراً قبول ہوتی ہیں وہ دعائیں. وہ وقت ہے ایسا کہ جب آپ کا دل دکھا ہوتا ہے نا, آپ کی ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. یہ تو طے ہے اور میرا ایکسپیرینس ہے یہ. اچھا, اللہ صبر دیتا ہے آپ کو, صبر آئے جو اسپیسیفکلی کیونکہ اوپر نیچے سنبل آپا چلی گئیں, آپ کی امی کو بتایا نہیں تھا. میں بشرا آپا سے ملتی ہوں تو بشرا آپا کہتی ہے امی کو نہیں بتایا ابھی, کیونکہ امی کو بھی نظر نہیں آتا, تو ان کو نہیں پتا کہ سنبل اب نہیں ہے. تو آپ نے ہمارے ابا گئے ہیں نا, ابا کو گئے ہوئے 20 سال ہو گئے. ابا جب گئے ہیں تو ہمیں ایک پتہ, ابا 81 میں گئے تھے اور وہ بہت بڑا ہمارے لیے دھچکا پہلا تھا. وہ گئے ہیں تو ہم اسے سنبھل گئے تھے, امی پاس تھی, پھر سنبھلتے گئے, بہتر تھے, اور ہم بہنیں کھلکھلا کے ہنسا بھی کرتے تھے. سب سے پہلے جو ہمارا بیڑا غرق ہوا ہے نا, وہ شاعری کے جانے سے ہوا, جو ہمیں ہنسیاں ہی بھول گئی کہ ہنستا بھی ہے کوئی انسان. جوان بچہ ہمارا چلا گیا, اس کے بعد تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہوا کیا. اور اس سے پہلے ایک شو تھا, کبھی وقت ملے تو آپ کی نظر سے گزرے تو دیکھیے گا, ندا کا شو تھا, اس میں ہم چاروں بہنیں تھیں. وہ شو ایسا تھا کہ ہم لوگ ایسے ہنس رہے تھے جیسے کبھی زندگی میں کوئی غم آ ہی نہیں سکتا. وہ جو اتنا بڑا دھچکا, اس کے بعد سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہوا کیا ہمارے ساتھ. پھر تو تھپیڑے پڑتے گئے اور ہم نہیں سنبھل پائے. آج اب ہر وقت ڈر ہے, یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے, اس کو نہ ہو جائے, اس کو نہ ہو جائے. اب یہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ جو سنبل باجی کی بیٹی ہے, میں اس کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ ہی نہیں سکتی. وہ آدھی تو ہم یوں ہوتے ہیں, نہ وہ مجھے دیکھ سکتی نہ میں اسے. اب تک بھی ہم ایسے ہو رہے ہوتے ہیں, کوئی بات نہیں کرتے کہ بس یوں نہ دیکھیں گے تو رو پڑیں گے. تو وہ چیزیں آپ اس سے بڑا مشکل ہے, صبر نہیں آ سکتا, ان چیزوں سے صبر نہیں آ سکتا, بلکہ دن بدن یہ چیز زیادہ ہوتی ہے. مطلب میں روزانہ میری فون پہ ہر وقت امی اور باجی کی تصویریں لگی ہوتی ہیں. مجھے بہت دفعہ لوگوں نے کہا اس کو تو ہٹاؤ, میں نے کہا کیوں ہٹاؤں, یہ تو مجھے دیکھنی ہے روز کی, یہ ہیں دن میں 25 دفعہ فون کھولوں گی تو 25 دفعہ مجھے نظر آنی چاہیے. تو وہ صبر نہیں آ سکتا, نہیں آ سکتا. جو اپنے آپ کے اتنے پیارے ہوں, نہیں چاہے ماں باپ آپ کے 100 سال کے بھی ہو جائیں, پھر بھی نہیں آ سکتا. اور بہن تو اتنی پیاری. ہماری نانی کو کے انتقال کو اتنا عرصہ ہو گیا, میں بہت چھوٹی تھی جب ان کا انتقال ہوا تھا, لیکن ہماری امی آج بھی جب ان کے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں نا, اماں کرتی ہیں, تو وہ رو پڑتی ہیں. ایسا ہی ہے. میری دادی کے انتقال کو بھی کافی سال گزر گئے, تقریباً 13 سال, لیکن میں جب تصویر میں نے بھی لگائی ہوئی ہے فون کے اوپر, تو جب بھی ان کو دیکھتی ہوں, آنسو تو ایسا دل میں ہوک اٹھتی ہے نا. ہم اس کو دبا لیتے ہیں, لیکن وہ جو ہوک ہے نا وہ نہیں جا سکتی. کیونکہ آپ تو اپنی دادی سے سنا اٹیچ بھی بہت, مجھے پالا ہی انہوں
چینل تھا زیادہ تر میں ان کے ساتھ ہی رہتی میں تو زیادہ بات بھی نہیں ابھی آپس میں زارا اور ہم میں بھی باتیں کر رہی ہوتی ہوں تو پھر میرے اوپر مطلب بات بھی نہیں کر سکتی. اس نے کل وہ ایک دم سے وہ اس نے فون پہ دیکھا تو ان کا گانا کسی نے فیس بک پہ لگایا تھا, ایک دم سے میں نے یوں دیکھا کتنی کتنا پیارا, میں نے کہا بند کر دو, مجھے لگتا ہے میرا سانس بند ہو جائے گا, میں سن نہیں سکتی, تو وہ صبر نہیں آ سکتا. ہاں بس اب یعنی کہ پھر ویڈیوز آپ نہیں دیکھتی دل کے؟ نہیں میں نہیں دیکھ سکتی, میں دم مجھے لگتا ہے مجھے کچھ ہو جائے گا, میں بالکل مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, میں نہیں دیکھ سکتی, بس مشکل ہے بہت. کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ آپ جو چلا جاتا ہے نا تو آپ کو اس کی شکل آخری اچھا امی کی ویڈیوز میں سارا دیکھتی ہوں, وہ مجھے دیکھنے میں مجھے مزہ آتا ہے, امی کی باتیں سنتی ہوں, امی کی بہت میں نے بنائی, میرے گھر جو رہتی تھی. سنبل باجی کو نہیں دیکھا جاتا مجھ سے, وہ ان کی ویڈیو اور ان کا گانا اور ان کی وہ نہیں دیکھا جاتا, وہ لگتا ہے سانس بند ہو جائے گا. سنبل آپا I'm sure کہ آپ پر بہت خوش ہوں گی, لیکن آپ کو آف کورس جو لوگ آپ سے ملے ہیں وہ آپ کو جب آپ کی بات کرتے ہیں تو آپ کو یاد کرتے ہیں تو رو تو پڑتے ہیں. اچھا مجھے بتائیں کہ زندگی میں سپورٹ کرنے والا میاں کتنا میٹر کرتا ہے؟ بالکل میٹر کرتا ہے یار, کیونکہ میں تو شادی سے پہلے صرف ایکٹنگ ہی کرتی تھی یا میں شاعری کرتی تھی, اور مجھ پہ رسک لینے والے میرے میاں ہی تھا جنہوں نے کہا کہ ہاں لکھو, تم ڈرامہ لکھو. یہ زندگی کے اتنے 15 کے بعد جتنے بھی ایپیسوڈس تھے 6 سال لکھے. تو سعود کی سپورٹ کے ساتھ یہ تھا کہ میں نا بہت زیادہ, ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کام تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کی بیس آپ کو پتا کہ پیچھے کوئی کھڑا ہے. تو سعود کے سے شادی ہونے کے بعد میں نے گانا بھی شروع کیا. ویسے میں پہلے نعتیں وغیرہ پڑھتی تھی, ابھی بھی پڑھتی ہوں الحمدللہ, لیکن لکھنا میں نے شروع کیا, گانا شروع کیا, پروڈکشن اسٹارٹ ہوئی. پھر اس کے بعد بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ مجھے سعود آگے کرتے ہیں, آپ جویریہ سے کروا لیں, آپ یہ کر لیں, آپ جویریہ. میں نے کبھی اپنے شوہر میں ایک رتی برابر بھی یہ چیز نہیں دیکھی کہ وہ کسی چیز سے انسیکیور ہو رہے ہو یا وہ کسی چیز سے جیلس ہو رہا ہے. وہ بہت خوش ہوتا ہے میری کامیابی دیکھ کر. آپ کو صحابہ بیٹا بات یہ ہے کہ اس کے لیے ایک فیلڈ میں ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ سعود یہ کام کرتے تھے, انہیں پتا ہے کہ یہ کیا کام ہے. لیکن آپا میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو ایک ہی فیلڈ میں ہوتے ہیں تو آپس میں سیکیورٹی مقابلے بہت بڑی بات ہوتی ہے. میرے ہسبینڈ چونکہ اس فیلڈ میں تھے ہی نہیں, ان کو تو یہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ کیا ہے. ایک تو وہ ایکٹریس کو سمجھتے تو نہیں, ایکٹریس کیا کرے گی, یوں کر کے بھی تہذیب کر گانا گائے گی, لگا ہے مصر کا بازار دیکھو, ان کو نہیں سمجھ آئی. وہ میں ان کو اچھی لگی تو انہوں نے مجھ سے شادی تو کر لی, لیکن ان کا خیال تھا کہ ابھی اپنا ایک روپ نکالے گی, ابھی 2 منٹ بعد یہ ایک اور بن جائے گی. وہ بنا بنی, لیکن ان کو نہیں سمجھ میں آ رہی تھی, اور کافی سال ان کو سمجھ ہی نہیں آئی بات کی. شادی کے 20 سال تک ان کو نہیں سمجھ آئی. 20 سال کے بعد بہت مشکل سے, جیسے پتہ ہی ہے, انہوں نے مجھے کرنے دیا کام, اور کوئی اتنا سپورٹ بھی نہیں کیا کیونکہ ان کو پسند نہیں تھا. اس کے بعد آہستہ آہستہ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو کچھ کر ہی نہیں رہی, اس نے تو اپنا روپ نکالا ہی نہیں, کوئی کچھ بھی نہیں ہوا. پھر بشرا باجی کو دیکھا کہ اس کا رول ماڈل یہ ہے, تو ان کی بھی دیکھ لی کہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی, کچھ نہیں تھا. پھر ان کو سمجھ میں آنے لگ پڑی. پھر زارا جو ہے, اس نے جب کہا تو انہوں نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, لیکن زارا نے کہا مجھے تو, انہوں نے خیر کرنے نہیں دیا اس کو. اور اس کے بعد شادی کے بعد کیا اس نے کام, تو ان کو اب تو ان کو اتنی سمجھ آ گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو مجھے بڑا افسوس ہے کہ میں نے آپ کو روکا. اب وہ کہتے ہیں کہ یار کیا تھا, میں کر نہیں دیتا, کیوں نہیں, کیونکہ مجھے نہیں سمجھ میں آئی. اب ماشاءاللہ میں اسد کو دیکھتی ہوں, اللہ میاں اور آپ نے کبھی ان سے شکایت کی کہ شکایت شکوت نہیں میری عادت کرنے کی کہ ہاں مجھے یہ نہیں, کوئی شکایت, جو گزر گیا. اور اچھی زندگی گزری, میں نے بچے پیدا کیے, بہت میں نے انجوائے کیا اس زندگی کو. اب زارا کہتی ہے نا, اب مجھے سمجھ آئی کہ آپ نے آرام سے کیسے کیا, کیونکہ بچے ہوتے ہیں نا آپ کے پاس, تو مجھے کچھ نہیں پتا تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے. لیکن ابھی اسد اور زارا ماشاءاللہ, اسد کی جو سپورٹ ہے وہ ایسی ہے کہ کوئی کمی کسی کی ہوگی, اور نہ اس کے تک کوئی انسیکیورٹی ہے, نہ اس کو کوئی پرابلم ہے. وہ کہہ رہی تھی اسد کروں کہ نہ کروں, کر لو تمہاری مرضی, زارا کر ہی لو, پھر تم کیا کر رہی ہو. اسد میں نہیں کرنا چاہتی, نہیں یار کر لو, چھوڑو. دیکھو میں دیکھ رہی ہوتی ہوں یہ لوگ بات چیت کر رہے ہیں آپس میں, تو کتنا انڈرسٹینڈنگ ہے, جیسے یہ بتا رہی ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں, انکریج کر رہے ہوتے ہیں. تو بڑی ہر جگہ بتاتے ہیں یہ ڈرامہ جویریہ نے لکھا ہے, یہ گانا جویریہ نے دیکھو نا, یہ بڑی بات ہے. اس سے ورنہ آدمی, ایک فلم بنی تھی وہ اس کی امیتابھ بچن اور جیا بھادری کی, جس میں گانا جس کا وہ ساتھی نہیں گانا تھا اس کا, تیرے میرے ملن کی, ہاں وہ فلم تھی نا ابھیمان, اس میں کہانی یہ تھی
جی اور اتنی یہ ریئل بات ہے کہ واقعی انسیکیور ہو جاتے ہیں This does happen. کہ یہ کیا ہوا. اور دیکھیں نا عورت جو ہے اس کو زیادہ لوگ اب جیسے جویریہ لکھ سکتی ہیں, سعود نہیں لکھ سکتے, تو وہ کہے کہ یہ کیا ہے, اس کو بھی اور بلایا آپ کو جا رہا ہے. بہت ساری چیزیں میں واقعی سعود بھائی سے پتہ چلتی ہے, ورنہ جویریہ تو چیزوں کا نہ کریڈٹ لیتی نہ بتاتی, تو سعود بھائی ہمیں بتاتے ہیں. چھوٹی سی بریک لیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے 2 سنگرز بھی ہیں, ان سے ذرا خوبصورت آواز میں ان کی گانے بھی سنیں گے. نازیہ حسن the legend, ان کے لیے تو تالیاں بنتی ہیں. اور دوسری ہما خواجہ میری دوست, اس نے دوبارہ زندہ کیا گانے کو. بالکل واقعی بھی ہم نے واقعی بچپن میں ہما خواجہ کو ہی سنا ہوا تھا, تو بعد میں پتہ نہیں یہ ایکچولی میں نازیہ حسن کا سانگ تھا, بٹ the way she sang it بہت پیارا, انہوں نے بہت پیارا گایا. اچھا جی سر, میں آپ لوگوں کے ساتھ نا ایک گیم کرنا چاہتی ہوں. گیم آگے کی ویسے تو آپ لوگوں نے بڑی گیموں کا مقابلہ کیا, لیکن بڑی پیاری گیم ہے. اچھا, یہ بھوتے تو جانے گیم ہے, اور ساتھ میں اسما آپا آپ بھی ذہن میں رکھ لیں, کیونکہ میں چاہتی ہوں آپ نور جہاں کا میں کوئی گانا سنائیں. لاسٹ ٹائم تو اسما آپا نے گانا گایا تھا, جب آپ کو یاد ہے نا بشرا آپا کے ساتھ میرا پہلا ایشو تھا, تو کیا بھائی میوزک کی بھی ضرورت نہیں پڑی تھی اسما آپا کو, ایسے سر تال پکے. اچھا جی, آپ نے بورڈ اٹھانا ہے, بورڈ میں ایک تصویر ہے, تصویر یہ آپ ان کو 3 ہنٹ دیں گی اور ان کو کرنا ہے گیس. تو پہلے آپ اٹھائیں. ہاں, آپ دیکھیں میری شکل کس کی, آپ نے صرف سیلیبریٹی کی شکل ان کو دکھانی ہے. اٹھائیے بورڈ. اچھا میں نہیں دیکھوں گی. ہاں آپ نے نہیں دیکھنی, اللہ کرے میں نام بھی آتا ہوں. ہاں ہاں بالکل. اب آپ نے ان سے متعلق ان کو 3 ہنٹ دینے ہیں. زبان سے دینے ہیں یا اشاروں سے دینے؟ نہیں منہ زبان سے دینے. ہاں, ہماری اس انڈسٹری میں پرفیکٹ لڑکی جس نے اپنا کیریئر بہت چھوٹی عمر میں شروع کیا اور اس کو ایسے پیس کو لے کے گئی, اور اب ماشاءاللہ یہاں ہے. بہت اچھی بچی, حسین بچی, ویری ٹیلنٹڈ. کتنی چھوٹی عمر میں؟ 18 سال سے شروع کیا, اور ماشاءاللہ شادی ہوئی, بچے, میاں, خاندان اور اپنا کیریئر. اور ایسے تو بہت سارے لوگ ہیں. نہیں ایک بہت اسپیشل بچی میں بھی ہوں. نہیں وہ اپنی بالکل مطلب اب ہیروئن ہماری, اسٹل ہیروئن. اچھا, بچوں کے ساتھ, میاں کے ساتھ, اور ہر چیز میں. یس صحیح پہچانا بھائی, کیا بات ہے. بالکل عائزہ خان دیکھ لیں جی, عائزہ خان. اب آپ ایسے اٹھائیں جی, اور آپ نے بھی ایسے 3 ہنٹ دینے ان کو. بسم اللہ. میں نے دیکھنا ہے, آپ نے نہیں دیکھیں گے, ہم دیکھیں گے. آپ نے. ہاں جی, آج کل بہت زیادہ ہٹ ہوئی ہوئی ہیں, اور خاص کر ان کا ڈمپل بہت ہٹ ہے, جو کہ سنا ہے نکلی ہے لیکن مجھے پتا ہو. آج کل کی لڑکیوں کا مجھے کخ نہیں پتا. اچھا, سوشل میڈیا سے آئی تھی وہ, سوشل میڈیا پہ پہلے ہٹ ہوئی ہیں, پھر جا کے میڈیا میں ہٹ ہوئی ہیں. اور بہت خوبصورت, بہت پیاری, نہیں بہت خوبصورت. اچھا, خوبصورت بہت ہیں, نیچرل بیوٹی. آج کل ان کا ڈرامہ بہت ہٹ جا رہا ہے, بہت زیادہ. آج کل کون سے ڈرامے چل رہے ہیں؟ بہت ہٹ ہو رہا ہے آج کل. اچھا, اور اس کے علاوہ اب تو میں نے بہت ہی بڑا ہنٹ دے دیا. ڈمپل تو ہے, ہاں ڈمپل ہے اپنی پیاری ہانیہ. دیکھ لے کیوٹ. چلے جی نیکسٹ. اس جیسا میک اپ کوئی نہیں کرتا, میں کہتی ہوں. کمال میک اپ آرٹسٹ ہے, ایکٹر تو ہیں ہی بہت اچھے, لیکن جادو. وقار. یس یس, کیا بات ہے. میں لگتا ہے ہار جاؤں گی. بہت ایک ایسے خاندان سے ان کا تعلق ہے جس خاندان میں ایک ملکہ گزر چکی ہیں, آپ یہ سمجھ لیں بس. گزر چکی ہیں, گزر چکی ہیں, اور ویسی آواز کبھی آئی نہیں. اس فیملی سے تعلق ہے, اور بڑے اچھے ہوسٹ ہیں, اور فلم احمد بٹ. ہاں کیا بات ہے بھائی, یار یہ وہ خاندان تو ہمارے قریب ہے بہت. جی جی. یہ کون ہے, مجھے تو اس کا پتہ ہی نہیں. دوبارہ سے ذرا غور سے دیکھیں, آپ پہچان جائیں گی. ابھی آپ نے کن کا ذکر بھی. پارٹی ہو رہی ہے. اچھا, جانا نہیں تھا. مجھے واقعی نہیں پہچانتی, صرف یہ بات جانتی ہوں کہ ان کا نام یہ ہے. اچھا جی. جی اچھا, ہوسٹ, پہلا مارننگ شو, فیمیل ہوسٹ. اب ذرا لوگوں کی پرائیویٹ لائف میں گھسنے لگی. نادیہ. نادیہ, سوری, دیکھو لڑنا نہیں, مجھے فون کر کے بتا دیا میں نے تمہیں. ہاں
मैक्स आउट. मैं हिंट देना था ना, क्या करती है, और आजकल तुम बहुत हिट हो इन मामलात में. जी. माय फेवरेट, मेरे जैसे करली बाल और गोल मूवी मेरे जैसा लेकिन मुझसे छोटी, और मेरी हमेशा ख्वाहिश रही कि हम दोनों बहनें बनेंगी एक ड्रामे में, मैं बड़ी बहन और आप छोटी बहन. वाह, वैसे ऐसा हो जाए तो क्या कमाल ही हो जाए. दोनों अच्छा, बिल्कुल सही उसमें बात है. बहुत सारे करली बाल छोटे छोटे, एज छोटे ग्रुप. छोटे मेरे से छोटी हैं, मेरे से जरा सी छोटी हैं. सानिया खान, सानिया हाँ, सईद. सानिया खान, सानिया खान, सईद, सानिया सईद. सानिया सईद क्या फाइन एक्ट्रेस है जी. एक ज़माना था कि इनके हुस्न के चर्चे हुआ करते थे पीटीवी के ज़माने में. अच्छा. और अभी भी बहुत प्यारी हैं. और इनकी जो टिकटॉक और इनकी जो इंस्टा की वीडियोस हैं, अच्छा, जो वो मैंने लोगों के बारे देखी में बात करती हैं, मैं बहुत तबसरा एंजॉय करती हैं करती हूँ. बहुत. इमरान खान की बहुत डाई हार्ट फैन है. हरी आंखें हैं, हाँ, ये बहुत सबके मजेदार. जामिशी खान. हाँ. क्या बात है जी. जी. माँ सदके जाए. बहुत प्यारा है, नरम दिल, मासूम दिल, छट से रोने वाला, खुले दिल का, अपने पेरेंट्स से मेरी तरह बहुत अटैच्ड, मुझे खाला कहता है. और ये तो इसको नहीं पता. और मुझे कहीं सुनने में आया कि आप इनसे बहुत लड़ती भी थी. मैं और आपका बेस्ट फ्रेंड है. आपके बेस्ट फ्रेंड भी और आप इनसे बहुत लड़ती भी थी. और आंखें खूबसूरत बिल्ली आंखें, और ऐसा नाक हसीन प्यारा शहजादा. बाहर वहाँ पे भी काम करके आए लोग, मरते हैं वहाँ पर. इमरान अब्बास. हाँ. अच्छा, इनकी सच में बिल्ली आंखें. ये नहीं, मुझे पता झूठी. इसकी है कंजी. कंची आंखों वाला. हाँ, कंची आंखें. क्या बात है. हेजल, हेजल. जी हेजल जी. हाँ, इनकी भी हेजल आंखें हैं. अच्छा. और मज़े की पर्सनालिटी है, बहुत अच्छा है, होस्ट भी बहुत अच्छा है, एक्टर भी बहुत अच्छा है. और मेरे साथ तो रमज़ान ट्रांसमिशन भी किए हैं इन्होंने. मेरे साथ भी रमजान ट्रांसमिशन किए उन्होंने. Here and there. ओके. Here and there. एहसन. देखो यार, आजकल हम सोशल मीडिया के उससे वायरल सभी भी चीज से लोगों नहीं, को सारे पहचान शुक्र रहे है हैं. हमारे वाकिफ थे भाई लोग. हाँ. और भाई आजकल कोई बंदा मशहूर हो रहा है, वो पता ही तब चलता है कि जब वो उसकी कोई ना कोई मीम्स होने लग जाती है. लेकिन हम पिछले दिनों मैं और हम बनी भाई हमारी टीम ये डिस्कस कर रहे थे कि भाई मशहूर होने में और मकबूल होने में बड़ा फ़र्क है. मशहूर तो हर चीज़ जो हाँ. वायरल हो जाती है, ठीक है. और साथ ही मेरी टीम ने कहा लो जी अब कोई चैनल हमारा कंटेंट चुरा लेगा और इसमें कुछ बना लेगा. तो मैंने पहले से बता दिया ये टॉपिक रिजर्व है हमारे लिए जी, मशहूर वर्सेस मकबूल में. और आज का बल्कि आपकी एक स्टेटमेंट जो एक सिंगर बने हुए हैं, जो सिंगर एक बने हुए हैं, तो आपने कल मैं देख रही थी एक और वायरल चीज चल रही थी जो आपने कमेंट किया. हाँ, उन्होंने कहा कि बुशरा आपा जो वो उनको बाजी ने कहा ना, मतलब कि देखें हम जो म्यूजिक लवर हम जो लोग हैं, हमसे नहीं बर्दाश्त होता कोई. मैं तो डर के मारे हम गाना भी नहीं गाते. हमने एज अ प्रोफेशन क्यों नहीं इसको किया, क्योंकि हम परफेक्ट नहीं है भाई, हम गलत हैं, हम गलती करते हैं इंसाफ ना कर कि हम इतने बड़े और इतने बड़े सिंगर्स को आप हाथ मारें और उनका बेड़ा गर्क कर दें, ये जुल्म है. और मैंने तो कहा पहले बहुत कि ये वो सिंगर का है, वो तो कॉमेडियन है. जो भी है आप नहीं कर सकते, ये उनकी बेइज्जती है ये, और हमें तकलीफ होती है. तो बुशरा बाजी ने कहीं कहा कि जो लोग इनकरेज करते हैं वो गलत हैं, वो ये हैं वो हैं. मैंने आगे से कहा बिल्कुल सही है, जुल्म है ये वगैरह वगैरह. उसके बाद उन्होंने कहा कि वो घबरा गई है कि मैं मेरी जगह ना, मैं उनकी जगह ना ले लूं. कितने अच्छे लगेंगे वो अम्मा बने हुए लोगों की. उसके ऊपर मैंने ये कहा, अम्मी बने हुए होंगे दुपट्टा लेकर, खाला बने होंगे. उस पे मैंने नीचे कमेंट किया कि माँ सदके जाए अभी हमारे इतने बुरे हालात नहीं हुए. तो ये बात ठीक थी कि यानी अब मतलब. अच्छा, मुझे कैसे तक लगता था कोई कैरेक्टर है, कॉमेडियन है, लेकिन फिर पता चला नहीं कि वो नहीं, जब वो इतना बड़े गानों को बर्बाद करें तो फिर तो हम नहीं बर्दाश्त करना चाहिए ना हमें. और मैं हैरान इस बात पे हूँ कि हमारे जो देखने वाले लोग हैं, अब चाहे पाकिस्तान में हो चाहे पाकिस्तान से बाहर. जी जी जी. मैं सिर्फ पाकिस्तानियों को नहीं कह रही, बाहर भी. मैं हैरान ये हूँ कि उनके ज़ौक़ को क्या हो गया है, इतने बदज़ौक़ हो गए हैं. मतलब क्या चाहते हैं लोग, समझ नहीं आता. मतलब आप क्वालिटी चीज़ तो गायब ही हो गई कि क्वालिटी क्या होती है. हर फजूल बकवास शिट चीज़ जो होती है ना, वो उनको कोई बकवास कर दो वो हिट हो जाएगी, वो हिट हो जाती है. अच्छी चीज़ तो ये हमने इसमें देखा कि आप जितने अच्छे हम पढ़े लिखे शूट पे करना, उस पे लोगों का फीडबैक कम आता है. मैं परेशान हो गई हूँ. लोग क्या देखना चाहते हैं, मैं लोगों की सोच क्या हो गई है. पुराने ज़माने में आप पिछले लोगों को उठा के देखें, अदब और हमारी फील्ड खासकर
اتنے ادبی اور ادب کی پہچان اور ادب کو سمجھنے والے لوگ تھے, چاہے وہ کامیڈی بھی ہو نا, وہ ایک اس کا بھی ایک معیار ہوتا تھا. مطلب ان کا دیکھ لیں نا 50-50 آج بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ اتنا ریلیونٹ ہے, آج کے ٹائم کا ہے. وہ بڑی زبردست ہمارے پاس وہ ویڈیو تھی نا اسما آپا کی جسے وہ نیوز اینکر بنی ہوئی ہے. جیسے یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ہماری جو ایپس ہیں نا, یہ اس ٹائپ کی میوزیکلی آئی تھی پہلے, پہ ٹک ٹاک ہو گئی, یہ جو چیزیں ہیں نا انہوں نے برباد کر دیا, برباد کر دیا ہے ہمارے کام. تو اب کوئی بندہ بھی جو بس وائرل ہو گیا وہ مشہور ہو گیا, تو یہ اور یہ ہماری فیلڈ کی بھی غلطی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی, ہمارے لوگوں کی بھی غلطی ہے. جو وائرل ہوا ہے تو اس کو اتنے بڑے بڑے لوگ رول دے دیتے ہیں, بلا کے سب کر دیتے ہیں, یہی تو اور ان کو ایوارڈز بھی دے دیتے ہیں, اور ان کے ساتھ جو پرانے سینئر ایکٹر جنہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی وہ دیکھتے رہتے ہیں, مسکراتے رہتے ہیں, اور ان کے سامنے دوسرے کو ایوارڈ جو کہ ابھی کل آئے ہیں وہ ایوارڈ لے کے چلے آتے ہیں. صحیح ایوارڈ تو ایسے ہی ہیں, بس وہ ہے اندھا باٹے ریوڑیاں, وہ کہانی ہے. میں تو کبھی کسی ایوارڈ شو میں نہیں جاتی. میں کیونکہ وقت مختصر ہے, کوئکلی میں, ایک تو آپ نے گانا بھی گانا ہے, اور کوئکلی میں 3 لفظوں میں میسج آپ دیں 20 سال کی جویریہ کو. 20 سال کی جویریہ کو کیا کہنا چاہیں گی 3 لفظوں میں؟ پرانی جویریہ کو, جو 20 سال کی جویریہ تھی, واپس جا کے کیا مشورہ دینا چاہیں گی 3 لفظوں میں؟ بہت رو لیا آپ کو ہنسنے والے ڈرامے کرو. 20 سال کی اسما, سب سے بڑی بات ہے کہ بہادر بننا ہے, اور اسٹرانگ بننا ہے, پڑھائی کرنی ہے, گانا سیکھنا ہے, اور اپنی مرضی سے زندگی گزارنی ہے, ہمت پیدا کرنی ہے, ڈرنا نہیں ہے, کتنی باتیں جو واقعی 20 سال, یہ بھی ڈانس بھی سیکھنا ہے, اور شادی جلدی نہیں کرنی.